وہ تیزی سے فون کی جانب بڑھی کہ شاید سارم لغاری کی کال ہو، لیکن وہاں کوئی انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ اینا نے پھر بھی کسی امید کے تحت کال ریسیو کر لی۔ ہیلو۔ وہ دوسری جانب سے سارم لغاری کی آواز سننے کی ہی توقع کر رہی تھی۔ سنو لڑکی، تم لوگ کیا گیم پلان کر رہے ہو ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، اور تم لوگوں کی طرف سے ایسی ہی کسی حرکت کی امید بھی تھی، تبھی تمہارے گھر کے باہر ہم نے بندے کھڑے کر کے رکھے ہیں تاکہ تم لوگوں پر نظر بھی رہے۔ ہمارے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ اور اسجد سے بات کرواؤ میری۔ دوسری جانب سے نعیم لاکھانی کی سخت آواز سنائی دی تھی اور اینا کا ہاتھ لرز گیا تھا۔ مطلب انہیں علم ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اینا کا نکاح کرنے والے ہیں۔ سنا نہیں تم نے لڑکی، اسجد سے بات کرواؤ میری۔ اینا کی جانب سے خاموشی پا کر نعیم لاکھانی غصے سے بولا تھا تو اینا آنسو پیتے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر سین میں سیڑھیوں پر اسجد صاحب بیٹھے تھے۔ ماموں آپ کا فون۔ اینا فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ رخشندہ بیگم بھی ان کی جانب چلی آئی تھی۔ اسجد صاحب نے اینا کی جانب سوالی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فون کان سے لگا کر کہا، ہیلو۔ ایک بھانجی کو بچاتے بجاتے لگتا ہے کہ تم دوسری بھانجی کو بھی بیوہ کرنا چاہتے ہو جو ایسی اوچھی حرکتیں کر رہے ہو۔ نعیم لاکھانی کی طنزیہ آواز گونجی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آواز نیچے اسجد۔ اینا کو تو ہم اپنے ساتھ لے کر ہی جائیں گے، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ زرمین کو بھی بیوہ ہونا پڑے گا۔ کیا کہیں گے لوگ کہ کتنی سبز قدم ہے یہ لڑکی جو آتے ہی اپنے میاں کو کھا گئی، دوبارہ کوئی شادی کرے گا اس سے؟ اور زرمین جس کی ابھی کل ہی شادی ہوئی ہے اور جس نے ابھی جی بھر کے زندگی شادی شدہ زندگی کو جیا بھی نہیں، کیا گزرے گی اس پر جب اپنے دلہا کو ولیمے کے دن موت کی آغوش میں دیکھے گی وہ؟ نعیم لاکھانی کا لہجہ محسوس کن تھا، گویا ان کی کیفی سے خوب مزے لے رہا ہو۔ قریب ہی عظیم لاکھانی کے ہنسنے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ احمد کہاں ہے؟ اور زرمین؟ فکر مت کرو اسجد، تمہارے گھر کا داماد اس وقت ہمارے پاس ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے۔ ہاں، لیکن اس کی سلامتی تم لوگوں کی حرکتوں سے مشروط ہے۔ لڑکی دو اور داماد لے لو۔ اور ہاں، اگر ہماری باتوں پر یقین نہ ہو تو زرمین کو فون کر کے پوچھ سکتے ہو کہ اس کا شوہر گھر سے کب سے غائب ہے۔ دیکھو تم احمد کو کچھ نہیں کہو گے۔ اسجد صاحب اب دھیمے پڑ گئے تھے۔ ایک جانب زرمین تھی اور دوسری جانب اینا۔ وہ اس وقت کس کی خوشیوں کو بچانے کی کوشش کرتے؟ ٹھیک ہے، پھر تم لوگ بھی اینا کو لے کر کہیں نہیں جاؤ گے صبح ہمارے آنے تک، کہیں بھی نہیں۔ نعیم لاکھانی نے انہیں دھمکی دی تو وہ بولے، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، تم پلیز احمد کو چھوڑ دو۔ اچھا، اتنا بدھو سمجھا ہے ہمیں؟ صبح ہم آئیں گے تب لڑکی ہمارے حوالے کرنا تو ہم احمد کو تمہیں لٹا دیں گے۔ فکر مت کرو، ولیمہ سے پہلے لڑکا اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ تمہارے گھر کے باہر میرے جو بندے کھڑے ہیں نا، وہ تمہاری پل پل کی خبر مجھے دے رہے ہیں، اور کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو ایک پل کی دیر نہیں کروں گا گولی تمہارے داماد کے بھیجے میں آر پار کرنے کی۔ نعیم لاکھانی نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ رخشندہ بیگم جو ساری گفتگو سن چکی تھی وہ بھی ڈھے سی گئی۔ اینا نم آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی، لیکن تسلی یا دلاسے کے لیے کہنے کو ایک لفظ تک نہ تھا اس کے پاس۔ ایک در جو کھلا ملا تھا اب وہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اسجد صاحب کال کرتے ہی دروازے کی جانب بڑھے۔ دروازہ کھولا تو باہر 3 آدمی گنز لیے کھڑے تھے، یعنی کہ نعیم لاکھانی کی کہی گئی ہر بات درست تھی، اس کی ہر دھمکی درست تھی۔ اسجد صاحب بھی بے بسی کے عالم میں سر تھام کر رہ گئے۔ اگلی صبح 7 بجے کا وقت تھا جب اینا ستے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ آنکھیں گریہ زاری کے باعث سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ وہ چینج کر چکی تھی، لائٹ سا میک اپ کر کے چہرے کو تھوڑا سا فریش دکھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس کی اماں کی طبیعت رات سے خراب تھی، پہلے بلڈ پریشر ہائی ہوا اور اب بخار تھا۔ ماموں کچھ دیر قبل ڈاکٹر کے ساتھ آئے تھے اور اماں کا چیک اپ کروا کے اب ڈاکٹر کو واپس چھوڑنے گئے تھے۔ اماں، ماموں آتے ہی ہوں گے تو میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں آپ ہی کے سسرال ناشتہ لے کر۔ مسلسل رونے کے باعث اس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس وقت اپنی ماں سے بھی نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی کہ جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہونے والا تھا اس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار سمجھتی تھی۔ لیکن اینا، تمہارا گھر سے جانا ٹھیک رہے گا کیا؟ اور پھر زرمین کے سسرال والے 100 سوال کریں گے احمد کی گمشدگی کے بارے میں، تم لوگ کیسے سامنا کرو گے ان کا؟ رخشندہ بیگم کو رہ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی زرمین سسرال میں نہ جانے کن حالات سے گزر رہی ہوگی۔
اماں میری آپی سے بات ہوئی ہے کچھ دیر پہلے. آپی کو یا ان کے سسرال والوں کو کچھ علم نہیں. آپی بتا رہی تھی کہ صبح 4 بجے کے لگ بھگ احمد بھائی کو کسی کی کال آئی تھی. وہ تب سے گھر سے نکلے ہیں. ایک میسج کیا تھا بس آپی کو کہ گھر میں کوئی پریشان نہ ہو، وہ ولیمہ سے قبل پہنچ جائیں گے. مطلب چچا لوگوں نے ہی احمد بھائی سے میسج کروایا ہوگا انہیں. آپی کے سسرالیوں کا رویہ بھی بالکل ٹھیک ہے، جس کا یہی مطلب ہے کہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ احمد بھائی گھر سے خود گئے ہیں یا انہیں اغوا کیا گیا ہے. لیکن بیٹا رات تمہارے چچا نے کہا تھا نا کہ اینا کو کوئی کہیں نہیں لے کر جائے گا ان کے آنے تک. پھر تمہارا یوں جانا کہیں وہ احمد کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. رخشندہ بیگم کے چہرے پر خوف رقم تھا. اینا نے ایک زخمی نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی اور بولی، میں کہیں بھاگ نہیں رہی اماں. اب ان لوگوں کی خاطر ہم رسم و رواج بھی بھول جائیں کیا؟ آپ ہی کے سسرال والے کیا کہیں گے کہ ناشتہ تک نہیں لا سکے ہم لوگ. ویسے بھی اگر میرے نام نہاد چچاؤں کو اتنی ہی بے اعتباری ہے تو وہ اپنے بندوں کے ذریعے میرا پیچھا بھی کروا لیں. اینا کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی اپنے چچاؤں کے لیے. وہ دونوں بات کر ہی رہی تھی جب اسد صاحب گھر میں داخل ہوئے. آپ نے ناشتے کا سامان منگوایا یا نہیں؟ اینا نے نارمل لہجے میں ان سے پوچھا. وہ اپنی وجہ سے اپنے پیاروں کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی. نہیں منگوایا تو نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ پیسے ماموں کو دے دیں، ہم راستے میں ہی ناشتے کا سارا سامان پیک کروا لیتے ہیں. میں چادر لے کر آتی ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں. اینا اپنی بات مکمل کرتی کمرے سے نکل گئی اور دہلیز پر کھڑے اسد صاحب نے سوالیہ نگاہوں سے رخشندہ بیگم کی جانب دیکھا، کیونکہ وہ بھی اینا کی بات سن چکے تھے. پھر ان کے اشارے پر وہ بھی کپڑے بدل کر باہر نکلا. باہر کھڑے تینوں بندوں نے خاموشی سے کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے ان کا پیچھا کیا تھا. زرمین کے گھر پہنچنے کے بعد ناشتہ کیا اور ناشتے کے بعد زرمین کے کمرے میں بیٹھتے ہوئے اینا نے دل میں مچلتا سوال اس سے پوچھ ڈالا، آپ ہی کیا تم خوش ہو نا؟ ہاں اینا میں بہت بہت خوش ہوں. احمد اور ان کے گھر والے بہت اچھے ہیں. پتہ ہے میں بہت سارے خدشات دل میں لیے یہاں آئی تھی کہ نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں مجھے علم ہو گیا کہ یہ سب کتنی چاہت سے مجھے بیاہ کر لائے ہیں. خاص کر احمد کا یہ رویہ تو بہت اچھا ہے میرے ساتھ. زرمین کے چہرے سے ہی اس کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا. اینا نے کئی آنسو اپنے دل میں اتارے کہ بے خبری کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ اسے اب اندازہ ہوا تھا. ارے اینا تمہیں کیا ہوا ہے اور تمہاری شکل اتنی اتری ہوئی کیوں ہے، اور آواز کو کیا ہوا؟ کل تک تو تم اچھی بھلی تھی. زرمین نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے. اینا نے آنکھوں میں امڑتی نمی چھپاتے ہوئے بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور بولی، کچھ نہیں آپی، تمہارے بغیر بس دل نہیں لگ رہا تھا گھر میں. ساری رات سو نہیں سکی اور آواز بھی بالکل ٹھیک ہے میری. کل شاید کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا جس کے باعث گلا تھوڑا خراب ہے. جھوٹ مت بولو تم، پتہ ہے مجھے. ادھر دیکھو میری طرف. ساری رات روتی رہی ہو نا؟ زرمین نے اس کی ٹھوڑی تلے ہاتھ ٹکا کر اس سے پوچھا. اینا نے فوراً پلکیں جھکا لی اس کے کہیں زرمین کے سامنے اس کا راز نہ کھل جائے. وہ زرمین سے اس کی ہنسی، اس کی خوشیاں نہیں چھیننا چاہتی تھی. زرمین بولی، اچھا جب میں وہاں ہوتی تھی تب تو ہر وقت جھگڑتی رہتی تھی، کبھی مجھ سے تو کبھی اماں سے. اب ایک ہی رات میں جدائی میں دیکھو کیا حال بنا لیا ہے، جیسے صدیوں کی بیمار ہو تم. زرمین اسے ڈانٹا تو اینا نے پل نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، لیکن پھر رخ موڑ گئی کہیں ضبط کا بندھن ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے. زرمین بیٹا، یہ تمہارے ولیمہ کا جوڑا جیولری اور سینڈلز میں یہاں رکھ رہی ہوں. شام کو بیوٹیشین آئے گی تب یہیں سے نکال دوں گی. مہمانوں کے بچے بہت شرارتی ہیں، کہیں کچھ گم ہی نہ کر دیں. زرمین کی ساس دستک دیتی کمرے میں داخل ہوئی تو اینا نے شکر ادا کیا کہ ان کی موجودگی میں زرمین اب مزید کوئی سوال نہیں کرے گی. آنٹی اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہم آپ ہی کو تھوڑی دیر کے لیے ساتھ لے جائیں. اماں کی طبیعت رات سے خراب ہے اور وہ آپ ہی سے مل کر تھوڑا ٹھیک ہو جائیں گی. ہم بس 2 گھنٹے تک واپس چھوڑ جائیں گے آپ ہی کو. ارے کیا ہوا رخشندہ بیگم کو؟ زیادہ طبیعت خراب تو نہیں؟ لے جاؤ بیٹا، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ بیٹیوں کو رخصت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. زرمین ولیمہ تو رات کو ہے اور احمد بھی گھر میں نہیں ہے، ورنہ وہی تمہیں لے جاتا. تم ایسا کرو کہ اینا اور اپنے ماموں کے ساتھ چلی جاؤ. احمد آئے گا تو میں اسے بھیج دوں گی تمہیں لینے کے لیے. اب میں بھی چلتی مزاج پرسی کے لیے، لیکن بیٹا ولیمہ ہے آج تو 100 ذمہ داری ہے مجھ پر. انشاءاللہ میں کل ضرور چکر لگاؤں گی. زرمین کی ساس نے کھلے دل سے اجازت دی. باہر کسی کو بلانے پر وہ کمرے سے چلی گئی. ہائے شکر ہے اجازت مل گئی، میں بھی بہت مس کر رہی تھی اپنے گھر کو. اب میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں. دیکھنا اماں مجھ سے ملتے ہی بھلی چنگی ہو جائیں گی. تم یہی بیٹھو، میں بس ابھی چینج کر کے آئی. زرمین خوشی کے ساتھ کہتی اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر اٹیچ باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ اینا
خالی ذہن کی کیفیت میں بیٹھی آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی رہ گئی۔ زرمین گھر آ کر روتے ہوئے اماں کے گھر لگی۔ رخشندہ بیگم بھی کتنی ہی دیر سے خود سے لپٹائے کھڑی رہی۔ زرمین کو لگا شاید اس کی جدائی کے باعث سبھی نڈال اور اداس ہیں، لیکن اصل بات کی اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ ابھی ڈھنگ سے بیٹھ بھی نہ پائی تھی جب باہر کا دروازہ کھلا۔ اینا لاؤنج سے نکل رہی تھی جب آنے والوں پر نظر پڑتے ہی وہ رک گئی، جہاں سب سے آگے احمد اور اس کے پیچھے باقی چاروں افراد تھے۔ آج ایک فرد کا مزید اضافہ ہوا تھا اور وہ تھا پولیس انسپکٹر۔ اب اس پولیس انسپکٹر کا یہاں کیا کام، یہ خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ واہ، سب سے پہلا ٹاکرا ہماری ہونے والی بہو سے ہوا۔ نعیم لکھانی فاتحانہ نگاہوں سے اینا کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ رہا تھا، جہاں پل میں غصے کے بادل چھائے تھے۔ کون ہے اینا اور احمد، آپ یہاں؟ زرمین اسے لاؤنج کے دروازے پر بت کی مانند کھڑے دیکھ کر اس کی طرف چلی آئی تھی جب سامنے ہی اپنے ہسبینڈ پر نگاہ پڑی۔ احمد کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ احمد بھائی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ کچھ کہا تو نہیں ان لوگوں نے آپ کو؟ اینا اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے احمد کی طرف چلی آئی۔ اینا کا ہاتھ بس ذرا سا احمد کے بازو سے لگا تھا اور ساتھ ہی احمد کی سسکاری سنائی دی۔ اینا نے بے یقینی سے پہلے احمد کو دیکھا اور پھر نعیم اور عظیم لکھانی کو، اور غصے سے بولی، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر ہم آپ کی بات مانیں گے تو آپ لوگ احمد بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، پھر یہ کیا ہے سب؟ ہاں تو کہاں نقصان پہنچایا ہم نے؟ یہ تو نئی جوانی کا شوق چڑھا تھا اس لڑکے کو، ہم سے مقابلہ کرنے چلا تھا۔ پہلے سوچا اس کو تھوڑا سا اس کا تھوبڑا ہی تھوڑا سجا دیتے ہیں، لیکن پھر رحم آ گیا کہ آج اس کا ولیمہ ہے، سوجا ہوا چہرہ لے کر جاتا اچھا نہیں لگے گا، تبھی بازو تھوڑا موٹا کر ڈالا ہم نے، 2-4 زخم دیے اور بس اس کی ہمت ختم، ہمارے وار ختم۔ نعیم لکھانی نے ہنستے ہوئے اپنی کمینگی کی انتہا کرتے ہوئے بتایا۔ زرمین بولی، اماں کیا ہے یہ سب، اور یہ لوگ کون ہیں، اور احمد ان کے پاس کیسے؟ زرمین بھی حیران و پریشان کھڑی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ رخشندہ بیگم ایک جانب دوپٹے سے چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ ہم اپنی بہو کو لینے آئے ہیں، تم نے تو ماموں کی مرضی سے شادی کر لی، ننیال کا حق ادا ہو گیا، اب ددیال کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے نا۔ اینا ہمارے بیٹے ساجد سے شادی کرے گی، تم لوگ اپنے گھر خوش اور ہم اپنے گھر خوش۔ بکواس بند کرو تم، میرے جیتے جی اینا کی شادی تمہارے پاگل بیٹے سے کبھی نہیں ہوگی، سمجھے تم؟ عزیز صاحب غصے سے بولے۔ اچھا، اس کا مطلب کہ تمہیں بھی مرنا پڑے گا، کیونکہ اس لڑکی کے باپ نے بچپن میں زبان دی ہے انہیں، اب تو شادی ہو کر رہے گی، تمہارے جیتے جی نہ صحیح، تمہارے مرنے کے بعد ہی صحیح۔ پولیس انسپکٹر اپنا سروس سے ریوالور لیے اسجد صاحب کی طرف آیا تھا اور ان کے چہرے کو ریوالور کی نال سے چھوا تھا۔ زمین نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روکا۔ اینا نے سلگتی نگاہوں سے پولیس انسپکٹر کو دیکھا، پھر عظیم اور نعیم لکھانی کو، کہ وہ لوگوں نے ڈرانے کو دھمکانے کو ہی شاید اس پولیس انسپکٹر کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ احمد بولا، دیکھو تم لوگ یوں زبردستی نہیں کر سکتے، جب تک لڑکی اور اس کے ولی کی رضامندی نہ ہو نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس گھر سے ناطہ جڑ چکا تھا، اب اسے اس گھر کا بیٹا ہونے کا فرض تو ادا کرنا ہی تھا۔ ہاں تو بھائی رضامندی لینے ہی تو آئے ہیں ہم یہاں، ورنہ اگر چاہتے تو اس لڑکی کو اٹھوا کر زبردستی نکاح کروا چکے ہوتے، کون روک سکتا تھا بھلا ہمیں؟ لیکن ہم صلح صفائی سے ہم ہر معاملہ طے کرنے کے قائل ہیں، یہ شرافت ہی تو ہے ہماری۔ کیا خیال ہے پھر، نکاح کے لیے رضامندی دے رہی ہو تم یا دوسرا کوئی طریقہ اختیار کروں؟ عابد لکھانی حوث بھری نگاہوں سے اینا کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا تھا، تب زرمین کے ہاتھ میں موجود فون بجنے لگا، لیکن اس کی جانب کوئی متوجہ ہی کب تھا۔ ان لوگوں کے آنے سے قبل ہی وہ احمد سے ہی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمینے دور رہو اس سے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ احمد چلاتے ہوئے آگے بڑھا، لیکن اس کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی نعیم لکھانی نے اس کی کن پٹی پر گن رکھ دی۔ اس سے پہلے کہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ نعیم لکھانی نے احمد کو دھمکایا تھا۔ غصے کے عالم میں وہ شاید احمد پر گولی چلا ہی دیتا، جب اینا نے کٹھن فیصلہ کرتے ہوئے آنکھیں سختی سے بند کی اور بولی، رک جائیں آپ سب لوگ۔ اینا کی آواز پر سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے تھے۔ زرمین کے ہاتھ میں پکڑا فون پھر سے بجنے لگا تھا۔ زرمین نے وحشت کے عالم میں کال کاٹی، لیکن انجانے میں ہی وہ کال ریسیو کرتی فون لاؤنج میں صوفے پر پھینک چکی تھی۔ آپ لوگ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں آپ کے بیٹے سے نکاح کر لوں؟ تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے،
لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اینا کا لہجہ اٹل تھا اور اس کی بات پر گھر والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ کے تھے، جبکہ ان ظالموں کے چہروں پر ایک فاتحانہ چمک ابھر رہی تھی۔ فون کی دوسری جانب موجود سارم لغاری کی سماعتوں پر گویا بم پھٹا تھا اینا کی بات سن کر۔ رات وہ کام کے سلسلے میں سائٹ وزٹ کرنے گیا تھا، وہیں ورکرز کے ساتھ مغز ماری کرنے میں کافی دیر مصروف رہا۔ تھکا ہارا گھر آیا تو فون چارجنگ پر لگانا بھی یاد نہ رہا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے فون چارج پر لگا کر آن کیا تو کمپنی کی جانب سے میسج ملا، جس میں بتایا گیا تھا کہ رات کو 3-4 نمبروں سے کال کی جاتی رہی تھی، اور ان نمبرز میں اینا کا نمبر دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا۔ فوراً اس نے اینا کا نمبر ملایا، لیکن دوسری جانب سے جو کچھ سننے کو ملا اس نے سارم لغاری کے حواس مختل کر دیے تھے۔ اینا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ارشد صاحب شدید غصے کے عالم میں اس پر چلائے۔ وہ اس وقت اس پولیس انسپکٹر کی گرفت میں تھے، ورنہ شاید اس وقت اس بات پر اینا کو 2 تھپڑ بھی لگا دیتے۔ مامو پلیز، یہ میری زندگی ہے اور مجھے پورا حق ہے اپنی زندگی کے لیے فیصلے لینے کا، اینا نے مضبوط آواز میں کہا تھا، اور اب اسے مضبوط بننا ہی تھا ورنہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ واہ، ہماری بلی اور ہم ہی کو میاؤں! یہ شرائط وغیرہ رکھنا تو ہمارا کام ہے، لیکن چلو، تم ہمارے بیٹے کو اپنی ہم سفری کا اعزاز بخشنے پر راضی ہو گئی ہو تو ہم بھی ہماری ہونے والی بہو کی ہر خواہش پوری کیے دیتے ہیں، کیونکہ اس پورے گھرانے میں ایک تم ہی سمجھدار لگی ہو۔ بس کہو کیا شرط ہے؟ عظیم لاکھانی نے نعیم لاکھانی کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے اینا سے پوچھا۔ میری شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ کی جائیداد میں سے ہمارا حصہ آپ ہمیں دے دیں۔ جیسے ہی پراپرٹی کے پیپرز مجھے دیے جائیں گے میں نکاح نامے پر سائن کر دوں گی۔ اینا نے اپنا مطالبہ بیان کیا اور اس کی بات پر سب ایک پل کو چپ ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آنکھوں میں اشارے ہوئے، پھر وہ بولے، ٹھیک ہے، پراپرٹی کے کاغذات بنوانا ہمارے لیے کون سا کوئی مشکل کام ہے۔ کل تک تم لوگوں کا حصہ تمہیں مل جائے گا اور ہم کل ہی مولوی صاحب کو لے کر آئیں گے۔ پراپرٹی کے پیپرز تمہیں دیتے ہی نکاح کا عمل سر انجام دیا جائے گا اور رخصتی بھی کل ہی ہوگی۔ عظیم لاکھانی نے فوراً سارا لایا حمل طے کیا تھا، جبکہ ان کے اس فیصلے پر عابد لاکھانی اور نعیم لاکھانی ناخوش لگ رہے تھے۔ ان کے ہاں خواتین کی عام بات ماننا بھی ان کی مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اور یہاں اب عظیم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے کہنے پر جائیداد کا بٹوانہ کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ اینا نے بھی سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے بھی منظور ہے، جبکہ کال پر موجود سارم لغاری نے اپنے لب کاٹتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں کل نکاح کے موقع پر، تب تک بچی اپنی بہن کا ولیمہ بھی کھا لے تاکہ کوئی حسرت نہ رہ جائے اس کے دل میں۔ اب چلو سب۔ عظیم لاکھانی نے فاتحانہ نگاہ اسجد صاحب اور رخشندہ بیگم کے چہروں پر ڈالی جہاں بے بسی رقم تھی، پھر سب کو لیے وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ باقی سب کے سب افراد اینا کے اس فیصلے پر ابھی تک دنگ کھڑے تھے۔ اینا، تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ تم جانتی بھی ہو کہ کیا کیا ہے تم نے؟ اینا کے کمرے میں آتے ہی زرمین بھی غصے میں آتی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ آپ ہی پلیز، مجھے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کسی قسم کے سوال و جواب کا حصہ بننا ہے۔ میں ہرگز بحث کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہوں۔ اینا نے ہاتھ اٹھا کر پیش کی حد بندی کرنی چاہی تو وہ بولی، لیکن تم ایسا کیسے کر سکتی ہو اینا؟ وہ لوگ انسان نہیں، درندے ہیں، درندے۔ اور تمہیں ضرورت کیا تھی اس معاملے میں بولنے کی؟ ماموں، احمد اور اماں ہم سب مل کر اس معاملے کو ڈیل کر لیتے، پولیس کو انوالو کرتے اس سب میں، مگر تم… زرمین اب تک یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اینا کے اس فیصلے کے پیچھے کیا وجہ کار فرما تھی۔ اینا اس کی بات پر غصے سے پلٹی اور بولی، کس پولیس کی بات کر رہی ہو آپ ہی؟ وہ پولیس جو رشوت دینے کے لیے تلوے چاڑنے لگتی ہے، یا وہ پولیس جو گنہگاروں کو بچا کر بے گناہوں کا انکاؤنٹر کرتی ہے؟ دیکھا نہیں آج جو شخص ماموں پر گن تانے کھڑا تھا وہ بھی ایک پولیس والا ہی تھا، لیکن ان لوگوں کے پھینکے گئے چند پیسوں پر فدا ہوتے ہوئے اپنا ضمیر بیچ چکا تھا۔ کب اس معاملے کو ڈیل کرتے ہیں آپ لوگ؟ جب وہ لوگ احمد بھائی پر گولی چلا کر آپ کی ایک دن کی شادی شدہ زندگی کو تباہ کر کے آپ کو بیوہ کر چکے ہوتے، یا جب ماموں کو شوٹ کر ڈالتے، یا پھر میری عزت کو تار تار کر ڈالتے تب؟ اور اس سب کے بعد کیا بچتا؟ یہ دنیا صرف پیسے والوں کی آپ ہی، اور ہم جیسے لوگ صرف کیڑے مکوڑے ہیں جنہیں جب چاہے کوئی بھی لکھ پتی آ کر رون ڈالے، چاہے وہ ہمارے چچا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں آپا، ہر کسی کو بس اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ اینا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ کڑوا سچ تھا جس سے انکار ممکن ہی نہیں تھا۔
زرمین اسے دکھ سے دیکھے گئی جبکہ باہر کھڑے سب افراد نے بھی اس کی باتیں سن لی تھی۔ آپ ہی میرے پیدا ہونے کے چند ماہ بعد بابا کی ڈیتھ ہوگی، تب مجھے منحوس قرار دیا گیا کہ میں نے آتے ہی اپنے باپ کو کھا لیا۔ آج مجھے واقعی احساس ہو رہا ہے کہ میں واقعی منحوس ہوں، کرم جلی ہوں، لیکن میں اپنی اس منحوسیت کا سایہ آپ لوگوں پر نہیں پڑنے دینا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری منحوسیت کا شکار ہو کر آپ کو، احمد بھائی کو، ماموں یا اماں کو کوئی بھی دکھ پہنچے۔ اس لیے کیا میں نے یہ فیصلہ تھا کہ آپ لوگ سلامت رہیں۔ اس پاگل شخص سے شادی کر کے شاید میں زندہ رہ سکوں، لیکن آپ میں سے کسی ایک کو بھی کھو دیا تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ اینا ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ جمائے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ زرمین کے قدموں میں اتنی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ وہ اسے چپ کروا سکتی۔ وہ بہت دیر تک یوں ہی روتی رہی، شاید اندر کا غبار باہر نکل رہا تھا اس کے۔ بچپن سے ہم نے ترس ترس کر زندگی گزاری ہے، میں نے، تم نے، اماں اور ماموں نے۔ اب اگر میری ایک چھوٹی سی قربانی سے میرے پیاروں کی زندگی آسان ہو رہی ہے تو میں ہنستے ہنستے یہ قربانی دے دوں گی۔ آپ ہی تمہیں اور باقی سب گھر والوں کو میری قسم ہے، کوئی اس معاملے میں اب کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ صرف میرا مسئلہ ہے اور اسے میں ہی دیکھوں گی۔ بہت زیادتیاں کی ہیں نا ان لوگوں نے میرے ساتھ، ہر زیادتی کا بدلہ چکانا پڑے گا انہیں۔ اینا نے خود ہی اپنے آنسو پہنچے۔ لیکن اینا، وہ شخص نارمل ہوتا پھر بھی بات تھی، ایک پاگل انسان کے ساتھ تم کیسے گزارا کر لو گی؟ خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دی اس نے تو؟ زرمین نے ایک اور خدشہ زبان پر لایا تھا۔ جب سالم لغاری نہیں تو پھر کوئی بھی صحیح، چاہے وہ پاگل ہی کیوں نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اینا کا دل بولا تھا لیکن وہ زبان سے یہ بات کہہ نہ پائی۔ سنو اینا، تم اس لڑکے سالم سے بات کر کے دیکھ لو، شاید وہ تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ زرمین نے کسی امید کے تحت اس کے قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا تو وہ بولی، یہ کوشش بہت پہلے کر چکی ہوں آپ ہی، لیکن جب قسمت ہی ساتھ نہ دے تو کوئی انسان کیا خاک ساتھ دے گا؟ تم فکر مت کرو اور احمد بھائی کے ساتھ گھر جاؤ، تمہارے سسرال والے پریشان ہو رہے ہوں گے، مہمان بھی ہیں وہاں، تو اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی بات بند کرنے کا موقع ملے۔ شام کو ولیمے پر ملاقات ہوگی۔ اگلے دن وہ گرے شرٹ اور میرون لہنگے میں، میرون دوپٹہ سر پر سب جمائے بیڈ پر بیٹھی تھی جب مولوی صاحب کے ہمراہ چند افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ عظیم لاکھانی کے کہے کے مطابق اینا کو ان کے حصے کی پراپرٹی کے کاغذات مل چکے تھے۔ اس کے بعد ہی وہ تیار ہوئی۔ اس کا دل بوجھل سا تھا، لیکن وہ خالی ذہن اور خالی دل لیے اپنی خالی سفید ہتھیلیوں کو گھور رہی تھی۔ شادی کے حوالے سے ہر لڑکی کو کچھ ارمان ہوتے ہیں، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی یوں ہوگی، گویا کوئی جنازہ رخصت ہونے والا ہو۔ اس نے نگاہ اٹھا کر یہ تک نہیں دیکھا کہ کمرے میں آنے والے افراد کون کون ہیں۔ مولوی صاحب نے بیڈ کے قریب رکھی کرسی سنبھالی۔ اینا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی لیکن چہرہ گھونگھٹ میں تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ کر زرمین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا اسے دلاسا دینا چاہا تھا۔ نکاح کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ اینا بنت وسیم لاکھانی، آپ کو سالم لغاری ولد سکندر حیات لغاری کے ساتھ حق مہر 10 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت میں یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نکاح کے کلمات دہراتے ہوئے اس کے ہاں کے منتظر تھے، جبکہ نکاح خاں کے منہ سے لڑکے کا نام سن کر اینا ہکا بکا رہ گئی۔ سالم لغاری؟ نکاح خاں کی اس کی جانب سے خاموشی پا کر پھر سے نکاح کے کلمات دہرا رہے تھے، جبکہ وہ سٹل اپنی جگہ بیٹھی تھی، گویا اس کی سانس تک رک چکی ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا بھلا؟ کیا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی؟ لیکن نکاح خاں نے دوبارہ سالم لغاری کا ہی نام لیا، تو کیا واقعی سالم لغاری آن پہنچا تھا یہاں؟ اور اس کے دونوں چاچا، ان کا کیا ہوا؟ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ اسے بے یقینی تھی، اور اسے مسلسل خاموش پا کر زرمین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا، گویا ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اب نکاح خاں بھی شک میں مبتلا ہو چکے تھے کہ کہیں زبردستی کا نکاح تو نہیں کروایا جا رہا۔ زرمین کے ہلانے پر اینا نے گھونگھٹ کی آڑ سے نگاہ اٹھا کر کچھ فاصلے پر کھڑے اسجد صاحب کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر اب سکون تھا۔ مطلب جو کچھ ہو رہا تھا وہ اینا کی غلط فہمی نہیں تھا، وہ سچ تھا، ایک خوبصورت حقیقت۔ اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر اسجد صاحب نے سر کو جنبش دی، اور ان کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہوئے اینا نے سر جھکا دیا، اور اس کے کامتے لبوں سے انتہائی دھیمی آواز برآمد ہوئی، قبول ہے۔
وہاں موجود سب افراد نے سکون کا سانس لیا اور نکاح خان نے 3 بار اس سے اس کی رضامندی پوچھی اور 3 بار قبول ہے بولنے کے بعد سب مبارکباد اور اچھے مستقبل کی دعائیں دیتے وہاں سے روانہ ہوئے۔ اسد صاحب اس کی کیفیت سے واقف تھے، جانتے تھے کہ اس کے دل میں ہزاروں سوالات اٹھ رہے ہوں گے اس وقت، لیکن ابھی نہیں انہیں جانا تھا کیونکہ سارم لغاری کے نکاح کا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ اینا بیٹے، میں ابھی آتا ہوں کچھ دیر تک، پھر تمہاری ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی، خوش رہو ہمیشہ۔ آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکی نم آواز سے کہتے ہوئے اسد صاحب کمرے سے نکل گئے تھے۔ زرمین نے بھی اسے ساتھ لگایا، وہ بولی، بہت بہت مبارک ہو اینا۔ لیکن آپ یہ سب کیسے؟ سارم کہاں سے آ گیا؟ اسے تو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ بس یہی تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ تو سنا ہی ہوگا تم نے، کیا معلوم اس کے دل نے اسے خطرے کی نشاندہی کروا دی ہو اور وہ اڑتا ہوا آگے ہو اپنی دلہن لینے۔ مگر آپ ہی تمہیں پتا تھا نا یہ سب، مجھ سے کیوں چھپایا گیا پھر؟ اینا کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ زرمین کے انداز سے اسے علم ہو گیا تھا کہ زرمین یہ سب جانتی ہے اور شاید اس لیے نکاح سے قبل اسے تیار ہونے کے لیے اتنا اصرار کر رہی تھی، ورنہ اتنا جتنی پریشان تھی ساجد سے نکاح کے خیال سے وہ تو لباس تک چینج نہ کرتی۔ ارے پگلی، سرپرائز بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے نا۔ ویسے بھی ماموں نے کہا نا کہ آ کر سب خود بتائیں گے، اب بس تم چپ رہو۔ دلہن نے زیادہ پٹر پٹر نہیں کرتی، اداس چہرہ بناؤ بھائی، آج پیا سنگ چلے جانا ہے تم نے بابل کا گھر چھوڑ کر۔ زرمین نے آنکھوں میں ہلکی سی شرارت لے کر اسے دیکھتے ہوئے اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا تو وہ بولی، کوئی نہیں دلہنوں میں، اور ایک بات بتا دیتی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے نکاح اس سارم لغاری سے کروا دی، لیکن رخصتی کوئی نہیں ہوگی آج، ماموں کو جا کر بتا دینا۔ اینا اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں سے پریشان ہوتی کہہ گئی، ہم نے اپنی مرضی سے نکاح کروایا تمہارا؟ مطلب سارم لغاری سے نکاح میں تمہاری رضامندی شامل نہیں تھی؟ رکو میں ابھی جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ اینا۔ زرمین سنجیدگی سے کہتی اٹھنے کو تھی جب اینا نے اسے بازو سے تھام کر واپس گھسیٹا۔ کہاں جا رہی ہو اپی؟ اب میں نے ایسا بھی تو نہیں کہا۔ اینا کے لہجے میں ڈر تھا کہ کہیں واقعی زرمین باہر جا کر یہ بات کہہ نہ دے۔ زرمین تو اس کی حالت پر ہنسنے لگی اور پھر اسے خود کو گھورتا پا کر سنجیدگی اختیار کی اور بولی، ارے میری جان، اتنی پریشان اور الجھی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ اللہ نے تمہارے دل کی خواہش پوری کر دی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن آپ ہی بہت اچانک ہوئی یہ سب، شاید اس لیے میں تو نا امید ہو کر رہ گئی تھی، لیکن آج ہوا میرے لیے وہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں ایسے اچانک اس رشتے کے ساتھ سارم لغاری کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تم پلیز ماموں سے کہو نا کہ آج رخصتی کے لیے ہرگز حامی نہ بھرے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، ماموں ابھی تو مردوں کی جانب ہوں گے نا، واپس آتے ہیں تو میں بات کرتی ہوں۔ زرمین نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی، اینا کھانا نہیں کھا رہی تم؟ میں نے زرمین سے کہا بھی تھا کہ تمہیں کمرے میں کھانا دے جائے۔ اسد صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو اینا بےتابی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ نکاح کے بعد سب لوگ کھانا کھا رہے تھے کیونکہ گاؤں میں موجود چند قریبی عزیز بھی اس شادی میں شریک تھے۔ میں تو لے کر آئی تھی کھانا، لیکن آپ کی لاڈلی نے واپس بھیج دیا، کہہ رہی تھی کہ بھوک بھی نہیں۔ زرمین بھی اسی پل یہ کہتی ہوئی رخشندہ بیگم کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ماموں آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ یہ سب ہوا کیسے؟ اسد صاحب نے اینا کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر گہری سانس لی، اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ تک لائے اور بولے، بیٹھو۔ پھر انہوں نے بھی بیڈ سے کچھ فاصلے پر موجود کرسی سنبھال لی۔ زرمین اور رخشندہ بیگم بھی بیٹھ چکی تھی۔ بچوں، تم لوگوں کو یاد ہوگا کہ کل دوپہر میں مجھ سے کوئی ملنے آیا تھا ڈرائنگ روم میں، جس نے اپنا نام سکندر حیات بتایا تھا، اور میں خود بھی حیران ہوا تھا یہ نام سن کر کہ اس نام کے کسی شخص کو میں جانتا تک نہیں تھا۔ اسد صاحب نے بات کا آغاز کیا تو اینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ دروازہ اس دن اینا نے ہی کھولا تھا اور آنے والی شخصیت کے نام منہ سے اسد صاحب کا نام سن کر انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا اس نے۔ دراصل سکندر حیات سارم لغاری کے والد ہی تھے۔ کل صبح جب ہمارے گھر میں وہ سب تماشا ہوا تب کوئی فون آیا تھا شاید، اب پتہ نہیں کال کس نے ریسیو کی، لیکن کال کی دوسری جانب موجود سارم لغاری جو تمہیں جانتا تھا اور تمہارے منہ سے نکاح کی حامی سن کر وہ حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کچھ دن پہلے ہی اپنے والد کو تمہارے لیے اپنی پسندیدگی سے آگاہ کر چکا تھا اور زرمین کی شادی کے بعد رشتہ بھیجنے کا ارادہ تھا اس کا۔
سالم لغاری نے فوراً اپنے والد کو کال کی اور ساری صورتحال بتائی۔ وہ خود اس وقت نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ کراچی میں تھا، ایسے میں بس اس کے والد ہی تھے جو اس کی مدد کر سکتے تھے۔ اس کے والد نے اپنا فرض ادا بھی کیا۔ میرے پاس آ کر مناسب طریقے سے انہوں نے سالم اور اینا کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے بارے میں مجھے مطلع کیا۔ عام حالات میں اگر مجھے یہ سب معلوم پڑتا تو شاید مجھے شدید غصہ آتا، میں اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بناتا، لیکن اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے تھے مجھے سکندر حیات کوئی فرشتہ معلوم ہوئے جسے اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا، اور اللہ کی اس مدد کو ٹھکرا کر میں نعمت کا کفر نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر حیات لغاری ایک انجان شخص تھے میرے لیے، لیکن اس کے باوجود میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اپنی مجبوریاں، عظیم اور نعیم کی دھمکیاں، اور یہ بھی کہ اینا کی شادی کن حالات میں ہو رہی تھی۔ تب سکندر حیات نے ایک پلان بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے والد کی جائیداد اور پر زرمین اور اینا کا پورا حق ہے، اور ان سے یہ حق چھینا ناانصافی ہے۔ اینا نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، اپنا حق لینے کا۔ انہیں حق ضرور ملے گا لیکن یہ نکاح نہیں ہوگا۔ بس فی الحال ہمیں خاموش رہنا تھا تب تک جب تک عظیم لاکھانی تم لوگوں کے حصے کی پراپرٹی کے کاغذات تمہیں تھما نہ دیتا۔ سکندر حیات کی باتوں پر میں بے یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے اس انداز میں مدد مل سکتی تھی۔ تبھی رات کو مجھے آپا کے ساتھ بات کرتے ہوئے زرمین نے سن لیا، اور اس نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ تم بھی سالم لغاری کو پسند کرتی ہو، اور یہ سننے کے بعد میرا دل مطمئن ہو گیا، لیکن ایک عجیب سا ڈر تھا کہ نہ جانے کل کیا ہوگا۔ خیر سب کچھ پلان کے مطابق ہوا۔ ادھر انہوں نے پراپرٹی کے کاغذات تمہیں تھمائے، وہاں سکندر حیات لغاری جن کی پہنچ بہت اوپر تک ہے وہ پولیس کو لے کر پہنچے۔ عظیم اور نعیم کی کالی کرتوتوں کے بارے میں پولیس کو بتایا اور انہیں گرفتار کروا دیا۔ سکندر حیات لغاری کا عظیم لکھانی سے کہا گیا ایک جملہ کہ اینا ہماری ہونے والی بہو ہے، اگر آئندہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تم لوگوں کی آنکھیں نکال دوں گا میں۔ اس جملے نے جیسے میری تمام تر پریشانی کو دور کر دیا، کیونکہ اس ایک جملے پر میں نے عظیم لکھانی جیسے بھیڑیے کی آنکھوں میں بھی خوف دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اینا کے لیے سکندر حیات لغاری کا گھرانہ ہی بہترین ہے، جنہیں اس کی قدر ہے، جو اس کی عزت کروانا جانتے ہیں۔ سارم بھی تب تک لاہور پہنچ چکا تھا، اور یوں تمہارا نکاح تو ہوا لیکن ساجد کے بجائے سارم کے ساتھ، کیونکہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں نا۔ لیکن ماموں آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے بیٹا کہ میں ہرگز قصوروار نہیں ہوں اس معاملے میں، یہ سب زرمین کا پلان تھا۔ میں تو تبھی تمہیں بتانے والا تھا لیکن زرمین نے منتیں کر کے مجھے روکا، کیونکہ یہ تمہارے چہرے کے وہ تاثرات دیکھنا چاہتی تھی جب تم سارم کا نام سن کر شاکڈ ہوئی تھی۔ اشرف صاحب ہنس ہنس کر بتا رہے تھے جبکہ اینا اب خفا سی زرمین کو گھور رہی تھی۔ ماموں زرمین آپ دونوں بالکل اچھی نہیں ہو، بس میری ماں اچھی ہیں، دیکھیں آج تو بالکل بھی مجھے ڈانٹ نہیں رہی۔ اینا انہیں کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتی اماں کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ رخشندہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی پیشانی چومی۔ انہیں تو خود بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بچی اب محفوظ ہاتھوں میں تھی، اور عظیم لاکھانی نام کی بلا ان کے سر سے ہمیشہ کے لیے ٹل چکی تھی۔ اگر سکندر حیات نہ آتے اور عظیم لاکھانی اپنے ارادوں میں کامیاب ہو چکا ہوتا تو اینا کا مستقبل کیا ہوتا، یہ سوچ کر کے ان کی جان نکلنے لگی تھی۔ اشرف صاحب معذرت کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا، لیکن آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ سکندر حیات نے دستک دے کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ سالم لغاری بھی ان کے ہمراہ سپاٹ سے تاثرات چہرے پر سجائے نیچے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ ارے معذرت کیسی بھائی صاحب، آپ کا اپنا گھر ہے یہ۔ بہت شکریہ اسجد، دراصل ہم چاہ رہے تھے کہ نکاح تو ہو چکا ہے تو رخصتی بھی آج ہی ہو جائے۔ ویسے تو ان گھٹیا لوگوں کی عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آج رخصتی ہو جائے گی اور اینا باقاعدہ ہمارے خاندان کی بہو بن کر ہمارے گھر آ جائے گی تو ان کی ہمت نہیں ہوگی دوبارہ ایسی کوئی نیچ حرکت کرنے کی۔ سکندر حیات لغاری نے مناسب انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھتے اس سے مطالبے کی وجہ بھی بیان کر دی، جبکہ ان کی بات سن کر اینا پریشان ہو گئی۔ اسد صاحب بولے، آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی صاحب، لیکن بات کرتے ہوئے انہوں نے اینا کی طرف ایک نظر دیکھا تو اینا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے انہیں اشارہ کیا کہ ابھی نہیں۔ تبھی سالم لغاری نے بھی سر اٹھا کر اینا کو دیکھا اور اس کا انکار دیکھ کر وہ اپنے لب بیچ کر رہ گیا۔ دیکھیے اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں، آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ کوئی زور زبردستی ہم نہیں کریں گے۔ سکندر حیات نے نرم لہجے میں اسجد کو مخاطب کیا تھا تو وہ بولے، وہ دراصل ابھی 2 دن پہلے ہم نے زرمین کو رخصت کیا ہے، اب اتنی جلدی دوسری بچی کو رخصت کرنا تھوڑا مشکل ہے، میرا مطلب ابھی ہم نے کچھ بنایا نہیں اینا کے لیے۔ اور
انکل ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے گھر. ویسے بھی پیرنٹس اپنی بیٹی دے رہے ہوتے ہیں یہی کافی ہے. جہیز وغیرہ لینے کو ہم اچھا سمجھتے ہی نہیں. اینا نے جو لباس پہن رکھا ہے بس یہی لے کر جائیں گی یہاں سے. ان کی ضرورت کی ہر چیز انہیں وہاں مل جائے گی. ہم لوگ اینا کے لیے مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتے, اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی رخصتی کا فیصلہ بہتر رہے گا. اگر کوئی اور اعتراض ہے تو آپ کہیے. سالم لغاری کا لہجہ دو ٹوک تھا. اپنی بات مکمل کر کے اس نے ایک چپتی ہوئی نگاہ اینا پر ڈالی تھی, جبکہ اینا اس کے بدلے بدلے تیور دیکھ کر ہی حیران تھی کہ اس کے غصے کی وجہ کیا تھی. وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو مناسب لگے. اینا اب آپ ہی کی امانت ہے, آج نہیں تو کل اسے رخصت کرنا ہی تو ہے. بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. زرمین چادر اڑاؤ اینا کو اور باہر لے آؤ. اسجد صاحب نے فیصلہ کرتے ہوئے زرمین کو مخاطب کیا تو اینا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے ان کو دیکھا, لیکن وہ اس کی جانب متوجہ ہی نہیں تھے. سالم لغاری اس کے شاکڈ سے چہرے کو دیکھتا سنجیدہ سا اسجد اور سکندر حیات لغاری کے ہمراہ کمرے سے نکل گیا. اور پھر اسی دن شام کو وہ اس وقت ہتھیلیاں مسلتی سالم لغاری کے اس کشادہ اور خوبصورتی سے سجے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں کی ہر چیز مالک کی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی. اسے 3 گھنٹے ہونے کو تھے یوں سٹل بیٹھے سالم لغاری کا انتظار کرتے ہوئے, لیکن وہ اسے گھر چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا کہ اب تک اس نے اپنی شکل تک نہ دکھائی تھی. اینا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو اپنی گلابی ہتھیلیوں کو گھورنے لگی جہاں اب مہندی کے نقش نگار اپنی جھلک دکھلا رہے تھے. یہ مہندی اسے سالم لغاری کی بھابھی سمن نہیں لگائی تھی جو خود بیوٹیشین تھی. انہیں علم تھا کہ سالم گھر میں نہیں ہے, تبھی اس کی خالی ہتھیلیاں دیکھ کر اس نے مہندی لگا دی اور 10 منٹ میں ہی مہندی کا رنگ بہت گہرا اور خوبصورت آیا تھا. اور انہوں نے صرف مہندی لگانے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ اینا کے نہ کرنے کے باوجود اس کے میک اپ کو ڈارک کرتے ہوئے اس کے حسن کو دوبالا کر دیا تھا اور اسے دلہن کی لک دی تھی. یہاں آتے ہوئے اینا بہت ڈر رہی تھی کہ نہ جانے سالم لغاری کی فیملی میں کون کون ہوگا اور وہ سب کیسے ریئیکٹ کریں گے اس اچانک شادی پر. لیکن یہاں آنے کے بعد اس کے تمام تر خدشات کہیں دور جا سوئے تھے. یہ سب لوگ اتنے سویٹ نیچر کے مالک تھے کہ اینا کو یہاں اجنبیت کا ذرا بھی احساس تک نہ ہوا. سالم لغاری کی ماما مسز رابعہ سکندر اس سے اتنی محبت سے ملی تھی کہ گویا اس کی سگی ماں ہو, اور سالم کے بڑے بھائی سرمد لغاری یوں شفقت بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے تھے کہ اینا کو لگا کہ اس کے بھائی کی کمی دور ہو گئی ہو. سرمد لغاری کی بیوی سمن بھی بہت نٹ کٹ اور شرارتی سی تھی. حالانکہ ان کے 2 بچے بھی تھے, پھر بھی وہ فٹ فاٹ اور خاصی خوبصورت تھی. اس گھر کا ہر فرد ہی محبت کی دولت سے مالا مال تھا اور اس کے لیے محبت اور زیادہ بڑھ گئی تھی, شاید اس لیے کہ وہ اس گھر کے سب سے لاڈلے چھوٹے اور اکڑو بیٹے کی بیوی تھی. ہاں البتہ جس کے ساتھ منسوب ہو کر وہ یہاں آئی تھی اس کا رویہ بہت عجیب سا تھا. وہ وہاں گھر میں رخصتی سے کچھ دیر قبل سالم لغاری کا لب بینچنا, چہرے کے سخت تاثرات, گھر آ کر بھی سرد و سپاٹ انداز, پھر گھر سے نکل جانا اور رات کے اس پہر تک واپس نہ آنا, یہ سب چیزیں اینا کو الجھن میں ڈال رہی تھی. آخر اسے غصہ کس بات کا تھا؟ اینا یہ سمجھنے سے قاصر تھی, اور یہی مختلف سوچوں میں گم اینا نے نگاہ اٹھا کر گھڑی کی جانب دیکھا جہاں سوئیاں رات کے 2:15 بجے کا وقت بتا رہی تھی. صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی اور اینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی بھی یہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے یا اٹھ کر چینج کرتے ہوئے سو جائے. نہ جانے کتنے دنوں سے وہ سکون سے سو نہیں پائی تھی. پہلے زرمین کی شادی کی تیاریوں میں مصروف رہی, اس کے ساتھ رت جگہ منائے, پھر چچا لوگوں کی مہربانیوں اور ٹینشن کے باعث نیند روٹ گئی اور آج سالم لغاری کی وجہ سے اسے جاگنا پڑ رہا تھا. وہ اب جنجلاہٹ کا شکار ہونے لگی اور پھر سب کچھ پسے پشت ڈالتے ہوئے کمر کے پیچھے تکیہ لگایا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی. کمر کو تھوڑا سا آرام ملا تو نیند نے زیادہ دیر نہیں کی تھی اس پر غلبہ پانے میں. خود کو سونے سے روکتے روکتے بھی وہ چند منٹ میں ہی اس کوشش میں ہار چکی تھی. اور پھر 3 بجنے میں چند منٹ باقی تھے جب سالم لغاری کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. دروازہ بند کرتے ہی سب سے پہلی نگاہ بیڈ کے بیچوں بیچ محو استراحت اس وجود پر پڑی جو اپنے وجود کی تمام در حشر سامانیوں کے ساتھ شاید اسی کی منتصر تھی. مہندی لگی ہتھیلیوں سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ ڈھلکی بندیا تک گئی تھی تو سینے میں موجود دھڑکنوں نے شور ببا کر کے رکھ دیا. اس کے قدم بیڈ کی جانب اٹھنے کو ہی تھے جب کسی خیال کے آنے پر وہ ایک دم رک گیا. اگلے ہی پل اپنے دل کی دہائیوں پر لعنت بھیجتا وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گیا. آرام دہ لباس نکال کر دروازہ بند کیا تھا, لیکن غصے کے باعث شاید دروازہ زیادہ ہی زور سے بند ہو گیا
جس کے باعث اینا کی نیند خراب ہوئی۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے آواز کا ماخذ تلاش کر رہی تھی، لیکن پھر کمرے میں سارم لغاری کو موجود پا کر ایک دم خجل ہوتی تیزی سے سیدھی ہوئی۔ کلائی میں موجود چوڑیاں اس کی کھنک اٹھی تھی، اور اس کھنک پر ہی سارم لغاری نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اب تک منتظر ہوں گی۔ بہرحال اتنی زحمت کے لیے بہت شکریہ، اٹھ کر اب چینج کر لیجیے۔ سارم لغاری کا لہجہ انتہائی خوش تھا۔ بات مکمل کر کے وہ اپنا لباس لیے کمرے سے ملحق کا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ اینا اس کے اس لہجے پر حیران ہوتی کشمکش کے عالم میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی سارم لغاری کمرے سے نکلا تو 3 پیس سوٹ کے بجائے اب سفید شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ واپس آ کر اس نے اینا کو سابقہ حالت میں بیٹھے دیکھا تو اس کے ماتھے پر تیوری نے جھلک دکھلائی اور بولا، کچھ کہا ہے میں نے آپ سے؟ چینج کرنا ہے یا یوں ہی اسٹیچو بن کر ساری رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ سارم لغاری کے لہجے میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ اینا کو اس کے انداز پر غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنی پوزیشن کا خیال کرتی ضبط کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا لہنگا سنبھالتی نیچے اتری۔ تبھی نیچے موجود ہائی ہیل سینڈلز پر پاؤں آیا، اور پاؤں پھسلتے ہی وہ منہ کے بل گرنے کو تھی جب کلائی پر بندی گھڑی کو کھولتے ہوئے سارم لغاری نے اسے سنبھالا تھا۔ پھر وہ بولا، کبھی خود بھی احتیاط کر لیا کریں، ضروری نہیں کہ آپ کی غلطی پر آپ کو منہ کے بل گرنے سے بچانے کے لیے ہر پل میں موجود رہوں۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ سارم لغاری کا لہجہ انتہائی اجنبی تھا۔ اینا نے سیدھی ہوتے ہوئے حیران نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جہاں بیگانگی اور لا تعلقی اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ آپ کا ایسا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ اس غصے اور ناراضگی کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہے؟ اینا بالآخر بول ہی پڑی تھی، بھلا وہ کیوں بلا وجہ کی ناراضگی سہتی رہے؟ اپنی غلطی پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ جواباً سارم لغاری نے ایک کاٹ دار نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ پھر وہ بولا، میں رات کے اس پہر خواہ مخواہ آپ سے الجھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ غصے کے عالم میں میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلے جو آپ کو ہرٹ کرے اور بعد میں مجھے اس پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اس لیے تب تک مجھ سے اور میری نگاہوں سے دور رہیے جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ سارم لغاری ضبط کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اینا نے ماتھے پر بل ڈالتے اسے دیکھا۔ ایسا کیا بولنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے جس پر میں ہرٹ ہوں گی؟ کہہ کیوں نہیں دیتے پھر؟ دل کی باتیں دل میں رکھنے کے قائل تو آپ ہرگز نہیں ہیں، اور غصہ کس چیز کا غصہ ہے؟ ہاں، میں نے کیا ہے اور میری غلطی کیا ہے جو یہ سب آپ کر رہے ہیں؟ اینا بھی سب کچھ بھلائے غصے میں آ چکی تھی جب سارم نے ضبط کھوتے ہوئے اسے بازو سے تھام کر دیوار سے لگایا اور دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں دیوار پر جمائے، یوں کہ وہ اس کے انحصار میں ہی کھڑی تھی۔ غلطی؟ آپ غلطی جانا چاہتی ہیں نا اپنی؟ تو سنیں، مجھ سے بے وفائی کی مرتکب ہوئی ہیں آپ، یہ ہے آپ کی غلطی۔ پہلے میرے جذبات کو پذیرائی بخشی اور پھر اپنی زندگی کا اہم فیصلہ لیتے ہوئے میری ذات کی نفی کر گئی۔ آپ کی یہ ہے غلطی۔ جب میں نے بتایا تھا کہ آپ ہی کی شادی کے بعد میں اپنے پیرنٹس کو بھیجوں گا تو کیوں حامی بھری اپنے اس پاگل کزن سے شادی کے لیے؟ اینا نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن سارم لغاری کے دھاڑ نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، کچھ نہیں کہیں گے آپ، کیونکہ مجھے کوئی صفائی، کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ آپ جانتی ہیں کہ روح فنا ہونا کسے کہتے ہیں؟ مجھے محسوس ہوا تھا یہ جب کال پر میں نے آپ کو اس شخص کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھرتے ہوئے سنا تھا، تب حقیقتاً مجھے اندازہ ہوا تھا کہ پیروں تلے سے زمین کیسے کھسکتی ہے، سر پر آسمان کیسے ٹوٹتا ہے۔ وہ پورا دن، وہ پوری رات فون پر آپ کی آواز سننے سے لے کر اس لمحہ تک جب تک آپ نے مجھے نکاح میں قبول نہیں کر لیا، وہ سارا وقت میں نے کانٹوں پر بسر کیا۔ کہا تھا نا میں نے کہ کسی اور شخص نے آپ کو اس نظر سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اور اگر آپ نے کسی اور کے بارے میں اس طرح سوچا تو آپ کو جان سے مار دوں گا میں۔ پھر کیوں کیا سب؟ ہاں؟ غصے کے عالم میں سارم لغاری نے اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارا تھا، اور اینا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے لرزتے لبوں کے ساتھ وہ اپنے ڈر پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے سارم لغاری کو ہمیشہ مہربان روپ میں دیکھا تھا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کی رات اس طرح کی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ نہیں ہے نا جواب آپ کے پاس؟ آپ کو بہت مختلف سمجھا تھا میں نے، لیکن آپ بھی پیسے کی پجاری نکلی۔ ان لوگوں سے جائیداد میں اپنا حصہ لینے کی خاطر اس پاگل شخص سے شادی پر تیار ہو گئی، اور ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، ایک بار بھی خیال نہیں آیا میرے بارے میں۔ اگر میں اس دن کال نہ کرتا اور مجھے اس سب کے بارے میں علم نہ ہوتا تو آج آپ یہاں میرے بیڈ روم کے بجائے اس پاگل شخص کے ساتھ ہوتی۔ اور کچھ کہتے ہی سارم لغاری اپنے لب بینچ کر چپ ہوا تھا۔
اس کی سرخ پڑتی آنکھیں اس کے بے انتہا غصے کی غماز تھی۔ کاش اینا کہ میں آپ کو جان سے مار سکتا۔ سخت اذیت کے عالم میں کہتا وہ پیچھے مڑا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے اینا اب تک گم سم سی ایسے ہی کھڑی تھی۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ سارم لغاری خدا جانے کہاں تھا اب تک۔ دوبارہ اس نے اپنی شکل تک نہیں دکھائی تھی۔ اینا خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ سارم لغاری آدھی حقیقت جان کر اسے غلط سمجھ رہا تھا، اور وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی اب اپنی صفائی نہیں دے گی، اسے جو سمجھنا ہے سمجھتا رہے۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر جیولری اتارتے ہوئے اینا نے منہ بگاڑتے ہوئے سوچا، اور پھر وارڈروب کی جانب آئی تھی۔ تبھی یہ خیال آیا کہ وہ تو اپنا کوئی لباس ساتھ لے کر آئی ہی نہیں۔ سارے کپڑے تو اماں کے گھر تھے، اب وہ چینج کر کے کیا پہنے؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کوفت کے عالم میں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ٹانگیں جھلانے لگی۔ پھر کوئی خیال آنے پر اٹھی۔ وارڈروب کھولی تو سامنے ہی سارم لغاری کے تمام کپڑے ہینگ کیے ہوئے تھے۔ اللہ، کتنے زبردست کپڑے ہیں، اور میں ٹھہری صدا کی پھوڑ، نکمی اور کامچور۔ کتنے نفاست پسند ہیں یہ، اور کیسے نیپے گا ہمارا یہ رشتہ۔ اینا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور پھر ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے کئی ہینگرز گرا دیے۔ سارم لغاری کی تہہ کر کے رکھی گئی تمام ٹی شرٹس کو نکال کر اپنے ساتھ لگا کر دیکھا، اور پھر نفی میں سر ہلا کر انہیں بیڈ پر پھینکتی رہی کہ وہ سائز میں بہت بڑی تھی۔ اس کے بعد ڈریس شرٹس کی باری آئی۔ 2 شرٹس چیک کرنے کے بعد تیسری سفید رنگ کی ڈریس شرٹ تھوڑی قابل قبول لگی تو اسے الگ رکھا۔ اس کے بعد ٹراؤزرز تلاش کرنے کی باری آئی تو الماری کی از سر نو چھان بین کی گئی۔ اس سلسلے میں کئی پینٹ کوٹس، کئی ساکس اور ٹراؤزر بیڈ پر بکھرتے چلے گئے، اور مشکل سے اسے ایک ٹراؤزر پسند آیا تو اینا نے سکون کا سانس لیا، مگر جب مڑ کر دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ اتنی ساری چیزیں کیسے باہر آ گئی؟ میں نے تو بس تھوڑی سی چیزیں باہر نکالی تھی۔ اینا نے آنکھیں پھاڑ کر کپڑوں کے اس ڈھیر تلے چھپے بیڈ کو تلاشنا چاہا، لیکن ناکام ٹھہری۔ وہ ان سب چیزوں کو یوں دیکھ رہی تھی کہ گویا وہ خود بہت الماری سے نکل کر بیڈ پر لیٹ گئی ہوں۔ اچھا کوئی بات نہیں، اپنا ہی گھر ہے نا، پہلے اس ہیوی ڈریس سے چھٹکارا تو حاصل کروں، اس کے بعد یہ پھیلاوا سمیٹ لوں گی۔ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے اینا نے ٹراؤزر اور شرٹ اٹھائی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ پانی گرم ہے، ورنہ میں نے تو سردی سے ہی مر جانا تھا۔ وہ شاول لے کر نکلتی اللہ سے باتیں کرنے میں مگن تھی، جب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے سارم لغاری پر نگاہ پڑتے ہی اس کی زبان کو بریک لگے۔ سارم لغاری جو بیڈ پر بکھرے اپنے سامان کو دیکھ رہا تھا، اینا کو دیکھ کر اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا، جو اس کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس نکری سی کھڑی تھی۔ دوپٹہ تو اس کے پاس تھا نہیں۔ سارم لغاری کو سامنے کھڑے دیکھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑے تولیے سے ہی اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کی۔ سارم لغاری نے گہری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی، البتہ کچھ کہنے سے گریز کیا تو وہ بولی، میں یہ سب سمیٹنے والی تھی، میرے پاس دوسرے کپڑے نہیں تھے نا، تو اس لیے آپ کی الماری سے یہ سب نکال دیا میں نے۔ اٹس اوکے، سارم لغاری یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اف، کھڑوس شخص، یہ ہمیشہ ایسے ہی کیوں رہتا ہے؟ 2 منٹ کمرے کے اندر اور 4 گھنٹے گھر سے باہر۔ جب باہر رہنا تو گھر آتا ہی کیوں ہے بھلا؟ اور کمرے میں تو ہمیشہ غلط وقت پر ہی انٹری دیتا ہے۔ اینا خود سے باتیں کرتی ہی سر جھٹک کر ٹاول سے بال خشک کرتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چلی آئی۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تو اینا نے گھبرا کر اپنے حلیے کی جانب دیکھا۔ نہ جانے اب کون تھا باہر۔ اس نے جلدی سے اپنا کامدار سوٹ کا دوپٹہ ہی اپنے گرد لپیٹ لیا، پھر ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر یونیفارم میں ملبوس ملازم کھڑا تھا۔ اینا نے سکون کا سانس لیا کہ اس حلیے میں وہ گھر کے کسی فرد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی بولیے۔ خود کو دروازے کی اوٹ میں چھپائے اینا نے سوالیہ نگاہوں سے اس ملازم کو دیکھا تو وہ بولا، میم میں رضا ہوں، سارم سر نے بھیجا ہے مجھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈریسنگ روم میں چلے جائیے تاکہ میں کمرے کا پھیلاوا سمیٹ دوں۔ وہ سر جھکائے ادب سے کہہ رہا تھا۔ اینا جو خود کمرے کو سمیٹنے کا سوچ کر پریشان تھی، جان بچنے پر شکر ادا کرتی سامنے سے ہٹ گئی، پھر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، اور وہ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ سارم لغاری اب تک واپس نہ آیا تھا۔ بھوک سے اینا کی جان نکل رہی تھی، اور کل سے پانی کے چند گھونٹ کے سوا اس کے حلق سے کچھ نہ اترا تھا۔ رات کو سمن نے کافی اصرار کیا تھا، لیکن وہ 2 نوالوں سے زیادہ کچھ نہیں کھا سکی، اور اب جب بھوک لگی تھی تو کسی نے کھانے کو پوچھا تک نہیں تھا۔ اپنے گھر میں تو وہ لوگ جلدی ناشتہ کر لیتے تھے، لیکن یہ امیر لوگ تھے، ناشتہ بھی شاید لیٹ کرتے تھے۔ اللہ، میں مر جاؤں گی بھوک سے، پلیز کوئی من و سلوا ہی بھیج دیں۔
اور یہ سالم کا بچہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر چکر لگاتی نہ جانے کیا بول رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی زبان کو بریک لگے۔ سالم لغاری ہاتھ میں چند بیگز لیے اندر داخل ہوا اور پھر بیگز بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ اینا نے دل ہی دل میں اپنے زیادہ بولنے کی عادت کو کوستے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تو وہ بولا، یہ چند ڈریسز ہیں آپ کے لیے، چینج کر لیجیے اس سے پہلے کہ گھر میں سے کوئی آپ کو اس حلیے میں دیکھ کر مذاق بنائے۔ سالم نے بیگز کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اینا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بیگز اس سے لے لیے۔ مجھے آپ کی پسند اور ناپسند کا کچھ خاص اندازہ نہیں تھا، اس لیے جو مناسب لگا لے آیا۔ یہ میرا کریڈٹ کارڈ رکھ لیجئے اور بھابھی کے ساتھ جا کر شاپنگ بھی کر لیجئے گا اپنی۔ سالم لغاری نے والٹ میں سے کریڈٹ کارڈ برآمد کیا تھا تو وہ بولی، بھابھی کے ساتھ کیوں؟ شادی آپ سے ہوئی ہے یا بھابھی سے؟ منہ بگاڑ کر وہ تیزی سے کہہ گئی، لیکن ایک بار پھر اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ سالم لغاری نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور بولا، آل رائٹ، شام کو لے جاؤں گا آپ کو۔ پھر اس نے کریڈٹ کارڈ واپس رکھ لیا اور اپنے سلوٹ زدہ لباس کو دیکھا۔ آگے بڑھتے ہوئے وارڈروب سے اپنے لیے دوسرا لباس نکالا۔ بائی دا وے، سالم لغاری کا بچہ ابھی تک اس دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ اگر آپ کو اتنی بھوک لگی تھی تو وہ انٹرکام موجود ہے کمرے میں، آپ نیچے سے کچھ منگوا سکتی تھی۔ اپنے لیے کپڑے نکال کر سالم لغاری نے وارڈروب کا دروازہ بند کیا۔ اینا جو شاپنگ بیگ سے نکلنے والے اتنے خوبصورت لباس دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، اس نے سالم لغاری کی بات سن کر آنکھیں بند کی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اینا کے سنبھلنے سے پہلے ہی سالم نے کہا، کم این۔ تو سمن بھابھی دروازہ کھولتی اندر آئی اور بولی، آئی ہوپ ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا میں نے آپ دونوں کو۔ وہ شگفتگی سے کہہ رہی تھی، جب اینا پر نگاہ پڑتے ہی وہ فوراً رکی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ بکھری تو اینا خجل سی سر جھکا گئی۔ واہ بھائی، دیور جیو کا روپ آ گیا اینا پر بھی۔ کاش میرے ہسبینڈ بھی اتنے رومانٹک ہوتے۔ وہ شرارت سے کہتی آگے آئی تو وہ بولی، نہیں بھابھی، وہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے نا تو اس لیے۔ اینا شرمندگی کے عالم میں کہہ گئی۔ سالم لغاری اپنے کپڑے لیے ڈریسنگ روم میں گھس چکا تھا۔ ارے بھائی، تم شرمندہ کیوں ہو رہی ہو؟ تم پر سوٹ کرتا ہے سالم کا لباس بھی، بلکہ مجھے تو جیلسی فیل ہو رہی ہے تم سے۔ اینی ویز، رات کو جب ڈیڈ نے کال کر کے گھر میں بتایا تھا کہ تم آج ہی رات رخصت ہو کر ساتھ آ رہی ہو، تب مما کے کہنے پر میں نے فوراً جا کر تمہارے لیے چند ڈریسز لے آئی تھی جو اس الماری میں موجود ہیں، شاید تم نے چیک نہیں کی ہے۔ سمن بھابھی نے آگے بڑھتے ہوئے وارڈروب کا دوسرا دروازہ کھولا تھا۔ اوہ، مجھے لگا اچانک شادی ہوئی تو شاید نہیں ہوں گے میرے کپڑے۔ سالم بھی لے آئے ہیں ابھی یہ ڈریسز، اینا نے ہلکی سی آواز میں بتایا۔ سمن جو وارڈروب سے اس کا کوئی لباس نکالنے کا سوچ رہی تھی، چونک اٹھی اور پھر مڑ کر بیڈ کی جانب آئی۔ واہ بھائی، چوائس تو بڑی زبردست ہے تمہارے شوہر نامدار کی۔ میں تو اب تک اسے بڑا ہی کھڑوس سمجھتی رہی، جسے بزنس کے سوا کچھ آتا ہی نہیں، لیکن بڑا چھپا رستم نکلا سالم تو۔ خیر، یہ والا ڈریس بہت اچھا ہے، آج یہ پہن لو، سوٹ کرے گا تم پر۔ سمن کی ستائشی نگاہیں ڈریسز پر تھی، تبھی ان میں سے ایک لباس نکال کر اس نے اینا کو تھما دیا۔ بھابھی، آپ پہلے ہی دن میری بیوی کو میرے خلاف پٹیاں پڑھانے لگ گئی آپ۔ سالم نے ڈریسنگ روم سے نکلتے ہوئے سمن کی بات سن لی تھی، تبھی اس نے فوراً کہا، ہاں تو ظاہر سی بات ہے، اور کسی طریقے سے تم قابو آتے نہیں۔ اب تمہاری کمزوری مل گئی ہے مجھے، کچھ تو فائدہ اٹھاؤں گی نا۔ ہاں، اور مجھے بھی اپنی کمزوریوں کو طاقت بنانا آتا ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ سالم لغاری نے خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں دیکھتی ہوں میں بھی۔ سمن اب ڈریسز میں لگی پنس اتار رہی تھی۔ بھابھی، بعد میں دیکھ لیجیے گا، باخدا ابھی ناشتہ لگا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ سالم لغاری نے آئینے میں نظر آتے اینا کے عکس کو نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، دیور جی، میری ذمہ داری تو اب ختم ہو چکی ہے، اب آپ کی بیوی آ گئی ہے تو یہ سب کام اسی سے کہیے۔ ہاں تو میری بیوی کا آج پہلا دن ہے یہاں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ہی اسے پورے گھر کے کام پر لگا دوں؟ ویسے بھی اس سے کام کروانے کے لیے اسے گھر میں نہیں لے کر آیا۔ سالم لغاری اب الماری کا ایک دراز کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، تو پھر کس لیے لے کر آئے ہو اینا کو یہاں؟ سمن نے مانی خیزی سے سوال کرتے ہوئے اینا کے جھکے سر کو دیکھا۔ اب دیور بھابھی کی اس گفتگو میں بھلا وہ کیا کہتی؟ اوپر سے سمن کے سوال پر اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ سالم لغاری بولا، میں اسے اس کام کے لیے لائے ہیں جس کام کے لیے سرمد بھائی آپ کو لے کر آئے ہیں۔ اس کا سنجیدہ لہجہ تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سمن بھی شرم سے
سر جھکا گئی اور بولی شرم کرو، بھابھی ہوں میں تمہاری۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا بھابھی؟ اب آپ جس نوعیت کا سوال کریں گی جواب بھی آپ کو ویسا ہی ملے گا نا۔ سالم لغاری کہاں ہاتھ آنے والا تھا، ہاتھ میں پکڑی فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے بھرپور مقابلہ کر رہا تھا۔ تم کبھی ہمت مت ہارنا۔ سمن نے چہرے کے زاویے بگاڑے۔ اسے لگا تھا کہ اینا کے حوالے سے وہ اب سالم لغاری کو بآسانی چڑھا سکتی تھی، لیکن وہ غلط تھی۔ وہ بولا میں پیدا ہی جیتنے کے لیے ہوا ہوں۔ اچھا بھائی، مانتی ہوں میں ہار۔ اینا یہ لو اپنا ڈریس اور جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ، تب تک میں یہ ڈریسز بھی ہینگ کر دیتی ہوں، پھر میں تمہارا لائٹ سا میک اپ کر دوں گی، سب ناشتے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ سمن کے کہنے پر اینا ڈریس پکڑے ڈریسنگ روم میں سے گھس گئی، جبکہ سالم لغاری فون پر کسی سے بات کرتے کرتے ملحقہ ٹیرس کی جانب جا چکا تھا۔ اور پھر گھر کے سب افراد ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے سکندر حیات کے۔ وہ صبح صبح ہی کسی کام کے لیے گھر سے نکلے تھے اور وہیں سے انہیں آفس جانا تھا۔ سالم لغاری اور اینا کے آتے ہی ناشتہ شروع کر دیا گیا۔ سمن بیٹے، دانیال اور ہدا کہاں ہیں؟ اسکول نہیں گئے کیا آج؟ ماما نے سمن کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے 4 سالہ بیٹے دانیال اور 6 سالہ بیٹی ہدا کے بارے میں پوچھا۔ نو ماما، آج نہیں گئے۔ بہت کوشش کی میں نے، لیکن دونوں کی ضد ہے کہ ان کی چچی آئی ہیں تو وہ دونوں آج اپنی چچی کے ساتھ کھیلیں گے۔ دانیال تو باقاعدہ رو پڑا تھا کہ چاچو کی شادی ہوگی اور اسے شہبالات نہیں بنایا۔ اب تک بس لارے ہی لگائے تھے اسے، بڑی مشکل سے چپ کروایا ہے میں نے۔ اب دانیال تو پڑوس کی حلیمہ آنٹی کے پوتے کے ساتھ کھیلنے گیا ہے، جبکہ ہدا صاحبہ اپنی نیند پوری کر رہی ہیں۔ سمن تفصیلی بات کرنے کی عادی تھی اس لیے اب بھی لمبا سا جواب دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب دانیال باہر سے روتا ہوا آیا۔ ارے کیا ہوا میرے بیٹے کو، ایسے رو کیوں رہے ہو؟ کسی نے مارا ہے کیا؟ سمن اپنی جگہ سے جلدی سے اٹھ کر دانیال کی جانب بڑھی، باقی سب بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ہاں ماما، اسد نے مارا ہے۔ لیکن کیوں بیٹا؟ آپ تو کھیلنے گئے تھے نا اسد کے ساتھ۔ وہ ماما، اسد کو اللہ نے جو نیا بھائی دیا نا، اسد اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں نے بھی کھیلنا چاہا تو اس نے مارا مجھے۔ وہ کہتا ہے کہ نیا بیبی بس اس کا بھائی ہے۔ ماما، مجھے بھی چھوٹے والا بیبی چاہیے جیسا اسد کے پاس ہے۔ دانیال نے منہ بسورتے ہوئے نئی فرمائش کی، جبکہ سمن اس کی بات پر خفت سے سرخ پڑنے لگی۔ وہاں سبھی کے چہروں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ اچھا آپ ناشتہ کرو، میں دیکھتی ہوں اسے۔ سمن نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو وہ بولا اچھا لے آئیں گے ہم بیبی نے، پہلے آپ بتائیں کہ ہم نیا بیبی کب لائیں گے۔ اس کی بات پر سمن کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے، کیونکہ سرمد اب مانی خیز نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا آپ کے چاچو کی شادی ہو گئی ہے نا، اب آپ کے چاچو کو جب اللہ بیبی دیں گے تب آپ اس کے ساتھ کھیلنا۔ سمن نے دانیال کا دھیان بٹھانا چاہا اور ساتھ ہی نوالا اس کے منہ میں ڈالا، لیکن وہ بھی ایک افلاطون ہی تھا، اتنی جلدی کیسے اپنا مطالبہ بھول جاتا۔ چاچو کب دیں گے آپ بیبی ہمیں؟ دانیال نے اپنا نیا سوال اٹھا چکا تھا، جبکہ اس موضوع کے شروع ہوتے ہی اینا کے گال بھی تپ اٹھے تھے۔ اس سے یہاں بیٹھنا محال ہونے لگا۔ سمن نے دانیال کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بیٹا جب چچی ہاسپٹل جائیں گی نا تب آپ کو نیا بیبی مل جائے گا۔ دانیال صاحب اب چلتے ہوئے اینا کے قریب آئے اور بولے، چچی آپ ہاسپٹل کب جائیں گی؟ دانیال اب اینا کے پاس معصومیت سے آ کر سوال کر رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر اینا کے گلے میں پھندا سا لگا اور وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ سارم نے پانی کا گلاس اسے تھمایا اور بولا، ادھر آؤ ذرا گول گپے، اپنے مطالبات نہ اپنی ماما سے پورے کرو جا کر۔ چچی کو ابھی آئے ایک دن نہیں ہوا اور تم اسے ہاسپٹل بھیجنے کو تیار بیٹھے ہو۔ سالم لغاری نے دانیال کو گود میں اٹھا کر اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں کو پیار کیا۔ مگر چاچو، ماما نے کہا تھا نا چاچی کو اللہ بیبی دے گا۔ دانیال پھر سے کچھ کہہ رہا تھا جب سالم لغاری نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا اور کہا، چپ، آپ کو پتہ ہے نا کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہیں کرتے ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھو سب ناشتہ کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی ماما کے پاس جا کر ناشتہ کرو اور اب کچھ بھی نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ سالم لغاری نے کہتے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ دانیال نے ہاں میں سر ہلاتے اس کی گود سے اترا اور شرافت سے جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے خاموش ہونے پر سبھی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سالم لغاری نے ملازم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رضا میرا سامان گاڑی میں سے لے آؤ۔ سالم کہاں جا رہے ہو تم؟ آج اینا کا پہلا دن ہے یہاں اور ابھی کل ہی تمہاری شادی ہوئی ہے، چھٹیاں لے لو آفس سے کچھ دن کے لیے۔
ماما نے سارم کو آفس کے لیے تیار ہوتے دیکھ کر کہا تھا تو وہ بولا، ماما آج ایک ضروری میٹنگ ہے، جلدی آ جاؤں گا، شام کو اینا کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے مجھے۔ سارم نے اجلت میں جواب دیا اور باہر نکل گیا، جبکہ سینا سر جھکائے اپنے لب کاٹنے لگی۔ شام کو 4 بجے کے قریب سارم لغاری گھر واپس آیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں کوٹ۔ سمن کچن میں تھی جبکہ اینا لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ جب سارم کو آتا دیکھ کر اس سے چیزیں لینے کے لیے آگے بڑھی۔ نہیں، اس زحمت کی ضرورت نہیں ہے، رضا ہے میرے ان سب کاموں کے لیے۔ سارم لغاری کو شاید سمن کی کچن میں موجودگی کا علم نہیں تھا، تبھی اس نے سخت لہجے میں اینا سے بات کی، جبکہ اس کی بات پر سمن نے اینا کا چہرہ پھیکا پڑتے دیکھا تھا، لیکن چپ رہی کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ تھا۔ اینا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ رضا نے آ کر سارم لغاری کے ہاتھ سے اس کا کوٹ اور بیگ تھام لیا تھا۔ اب آپ ریڈی ہو جائیں، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں فریش ہو کر، پھر شاپنگ پر لے کر چلتا ہوں آپ کو۔ اسی سپاٹ انداز میں کہہ کر سارم لغاری سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اوپر جاتے جاتے اس نے ایک گہری نگاہ اینا پر ڈالی تھی جو آنسو پیتی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو انا بہت عزیز ہے اپنی اینا، لیکن اس بار بات میری عزت نفس کی ہے۔ دیکھتا ہوں کہ کب تک برداشت کرتی ہے میری ناراضگی۔ اس بار منانے میں پہل آپ کو ہی کرنی پڑے گی۔ اپنی محبت کا اظہار تو کر چکا ہوں آپ سے، اب مجھے بھی تو پتہ چلے نا کہ آپ کے نزدیک میری کیا اہمیت ہے۔ سارم لغاری اس سے ناراض تھا اور ناراض ہونے کا حق بھی رکھتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ منتظر تھا اینا کے منانے کا، اور یہ انتظار کتنا لمبا ہونا تھا یہ اینا پر ہی منحصر تھا۔ شاپنگ کے بعد دونوں ڈنر کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں آئے تھے۔ جب سارم لغاری نے اس سے پوچھا، کیا لیں گے آپ کھانے میں؟ گھر سے آنے کے بعد سے اب تک ان کے درمیان بس خاموشی ہی چھائی رہی تھی۔ اینا بھی اب کوئی بات نہیں کر رہی تھی اور یہی چیز سارم لغاری کو بے چین کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، اینا نے صاف جواب منہ پر مارا تھا۔ عجیب سا لٹھ مار انداز سا تھا اس کا۔ مطلب بس اتنی سی ہمت تھی ناراضگی برداشت کرنے کی، اور چلی تھی محترمہ بہادر بننے کے لیے۔ اس نے بھی کہا، ایز یو وش۔ پھر اس نے اپنا آرڈر پلیس کیا اور کچھ ہی دیر میں آرڈر سرو ہو چکا تھا۔ یہاں میں آپ کو اپنی شکل دکھانے کے لیے نہیں لایا، یہ کام آپ گھر بھی جا کر سکتی ہیں۔ فی الحال کھانا کھا لیں، کیونکہ میں گھر میں انفارم کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے کھانا نہ بنایا جائے، ہم ڈنر باہر کریں گے۔ اب ڈنر کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن بعد میں مجھ سے شکایت مت کیجیے گا کہ میں نے آپ کو بھوکا مارا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے سارم لغاری نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تھا، تبھی اسے سخت لہجے میں باتیں سنائی۔ اینا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی اس کی بات پر منہ بگاڑ گئی، پھر جلاتے ہوئے کھانے کی جانب ہاتھ بڑھا دیا کہ بھوک اس کی کمزوری تھی اور وہ ساری رات بھوکے پیٹ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ سارم لغاری کے لبوں پر بھی خفیف سی مسکراہٹ نے جھلک دکھائی تھی جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سارم لغاری رسٹ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ رہا تھا۔ جب اسے تکیہ اور چادر اٹھاتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا، میں وہاں جا رہی ہوں صوفے پر سونے کے لیے۔ وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی لیکن پھر بھی جواب دے گی۔ وہ بولا، تو یہاں سونے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کا اشارہ بیڈ کی جانب تھا۔ آپ مجھے کمرے میں تو برداشت نہیں کر سکتے، کل سے عجیب سا بیہیو کر رہے ہیں جیسے میں زبردستی مسلط کی گئی ہوں آپ پر، اور پھر بیڈ بھی تو آپ کا ہی ہے نا، سوئیں پھر آپ۔ اینا نے ناراضگی سے کہا اور تکیہ اور صوفے پر ٹکایا تو وہ بولا، اینا یہ ڈرامہ بازی یہاں نہیں چلے گی، شرافت سے بیڈ پر واپس آ جاؤ۔ سارم لغاری غصے میں تھا اور اس کی اس بے تکی حرکت پر، نہیں آؤں گی میں، جب تک آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک میں بالکل نہیں آؤں گی۔ اینا بھی ہٹ درمی سے کہتی ہوئی لیٹ کر چادر منہ تک اوڑھ گئی۔ سارم اسے گھورنے لگا تو بولا، ٹھیک ہے، دوریاں بڑھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو کر لیں شوق پورا۔ رات کو جب سردی سے کمر اکڑ جائے گی نا تب خود ہی یہاں آنا پڑے گا۔ وہ غصے میں کہتا لائٹس آف کر کے لیٹ چکا تھا۔ یہ لڑکی نہ جان بوجھ کر اسے غصہ دلا رہی تھی۔ وہ سوچتے سوچتے کب سویا اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کچھ خیال آنے پر ٹیبل لیمپ آن کر کے صوفے کی جانب دیکھا جہاں وہ محترمہ یقیناً سردی کے باعث سکڑ کر لیٹی تھی۔ سارم اٹھا اور صوفے کی جانب بڑھا۔ چادر ہٹائی تو وہ نیند کے عالم میں کپ کپا رہی تھی۔ پاگل لڑکی، چاہے جان چلی جائے لیکن اپنی ضد سے نہ 1 انچ نہیں ہلے گی۔ سوچتے ہوئے سارم لغاری نے احتیاط سے اسے بازو میں اٹھایا اور پھر بلینکٹ کی نرم گرم آغوش میں جسم کو سکون ملتے ہی وہ دوبارہ نیند کی وادی میں کھو گئی تھی۔
سارم اس کے برابر میں آ لیٹا اور اس کی جانب رخ موڑ کر سونے کی کوشش کی، لیکن اب یہ ممکن کہاں رہا تھا بھلا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ اس کی جانب رخ کیے بے خودی کے عالم میں ٹیبل ریمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے یوں ہی اسے دیکھتے دیکھتے، جب دور کہیں سے فجر کی اذان سنائی دی۔ سارم نے ایک نظر اینا کے اس چہرے کو دیکھا، تھوڑا سا جھک کر اس کی پیشانی پر مہر محبت سب کی اور پھر وضو کی نیت سے اٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم سارم؟ ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے۔ کل میں نے تمہیں کہا تھا کہ آفس سے چند دن کے لیے آف لے لو اور اینا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ تم میری بات ماننے کے بجائے الٹا کراچی جانے کی بات کر رہے ہو۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر سارم لغاری نے اپنے آج کراچی جانے کی بابت سب کو بتایا تھا، اور مسز رابعہ سکندر حیات خفگی سے سارم کو دیکھ رہی تھی۔ ماما، یہ شادی پلان تو تھی نہیں جو میں اپنے سارے کام پوسٹ پون کر دیتا۔ ابھی جانا ضروری ہے، کچھ کام ادھورے چھوڑ کر آیا تھا، وہی پورے کرنے ہیں۔ سارم لغاری نے بہانہ بنایا، جبکہ اینا کا دل سکڑا تھا اس کی جانے کی خبر سن کر۔ تو بیٹا تمہارے ڈیڈ دیکھ لیں گے نا سارے کام، میں بات کر لوں گی ان سے۔ ویسے بھی ہم نیکسٹ ویک تم دونوں کا ولیمہ پلان کر رہے ہیں۔ نکاح تو سادگی سے ہو گیا، لیکن اپنے حلقہ احباب میں اناؤنس بھی تو کرنا ہے نا تمہاری شادی کو۔ تم ہی بتاؤ، دولہا کے بغیر ولیمہ کیسے ہوگا؟ نو ماما، آپ ڈیڈ سے کچھ نہیں کہیں گے اس بارے میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ ارینجمنٹس کر لیں ولیمہ کے لیے۔ ولیمہ پہ دولہا آپ کے سامنے موجود ہوگا، پرومس۔ سارم لغاری ناشتہ ختم کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اینا، آپ کمرے میں آؤ، کچھ کام ہے آپ سے۔ اور اینا کو مخاطب کرتا ہوا ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ اینا سر جھکائے اس کے پیچھے چلی آئی۔ کمرے میں آنے کے بعد سارم لغاری کافی دیر اس کے کچھ بولنے کا منتظر رہا، لیکن اس کی لبوں کی جامد چپ نے سارم لغاری کو ہی بولنے پر مجبور کر دیا، اور وہ بولا، پوچھیں گے نہیں آپ کہ میں کیوں جا رہا ہوں؟ اگر میں پوچھوں گی تو کون سا آپ بتا ہی دیں گے؟ جواباً تلخ باتیں ہی سننے کو ملیں گی، اینا نے غصے سے کہا، کیونکہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا اس وقت سارم لغاری پر۔ اس کی بات پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے سارم لغاری کے ہاتھ تھمے، پرفیوم واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مڑا اور بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی اینا کی جانب قدم بڑھائے۔ قدموں کی آہٹ پر اینا نے سر اٹھایا تھا، لیکن اس سے قبل ہی سارم لغاری نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب گھسیٹا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، اگر یہی سب کرنا تھا میرے ساتھ تو شادی کیوں کی تھی؟ وہ جب مشکل اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی، اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلی۔ یہ جو آپ ہر وقت مجھ سے بھاگنے کی کوششوں میں ہوتی ہیں نا، اور فاصلے بنائے رکھنا چاہتی ہیں میرے اور اپنے درمیان، اسی وجہ سے جا رہا ہوں میں، تاکہ مجھ سے دور رہنے کے لیے آپ کو رات میں صوفے کا انتخاب کر کے سردی میں نہ رہنا پڑے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سارم نے کہا تھا۔ تو وہ بولی، میں فاصلے قائم رکھنا چاہتی ہوں؟ اینا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تو وہ بولا، ہاں آپ ہی، تبھی تو مجھ سے دور جانے کے لیے کوششیں کرتی ہیں۔ میں تو آپ کو اپنانا چاہتا تھا، لیکن آپ پر شاید میں زبردستی مسلط کیا گیا ہوں۔ اب کیا کروں؟ آپ کو کھونے کے احساس نے مجھے پاگل کر دیا تھا تب، اور کوئی راستہ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ سارم لغاری کی بات پر اینا نے ضبط کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی۔ یہ شخص گزری باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتا آخر؟ ماضی کی وجہ سے وہ اپنے حال کے ان خوبصورت دنوں کو ضائع کر رہا تھا۔ وہ بولی، آپ کو کراچی جانا تھا نا، آپ لیٹ ہو رہے ہوں گے، جائیے۔ اینا نے خود کو اس کی گرفت سے نکالا اور فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، سارم لغاری نے کرنی تو اپنی منمانی ہی تھی، تو ٹھیک ہے، جیسے اس کی مرضی۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام میں وہ سمن کے ساتھ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، جب سمن نے اسے کہا، اینا، کیا تمہارے اور سارم کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں بھابھی، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا؟ سارم کے رویے سے نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ شاید تم دونوں کے درمیان کوئی کشیدگی چل رہی ہے، ورنہ سارم کی طرف سے تو یہ لو میرج تھی نا، پھر شادی کے 2 دن بعد ہی اس کا کراچی روانہ ہونا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اور تم سے سارم کا رویہ بھی عجیب سا تھا۔ دیکھو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کوئی ہیلپ کر سکوں۔ سمن نے بغور اینا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اینا کو شاید ایک دوست کی ضرورت تھی جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی، اور ان 2 دنوں میں وہ یہ تو جانتی تھی کہ سمن ایک اچھی اور مخلص لڑکی تھی، تبھی اینا نے اسے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ سمن کی پرسوچ نظریں سامنے ٹیبل پر پڑے کپ پر جمی تھی۔
یس ویل ڈن اینا، بالآخر تم نے ڈیڈ کو آؤٹ ہی کر دیا، سمن چلائی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور سبھی فری تھے، اس لیے لان میں کرکٹ کھیلنے کا پلان بنایا گیا تھا۔ سمن اینا کو بھی گھسیٹ لائی تھی۔ اینا اب باؤلنگ کروا رہی تھی جب سامنے سکندر حیات لغاری کو بیٹنگ کرتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے، لیکن سب کی حوصلہ افزائی پر اس نے بال پھینکی اور پہلی ہی بال پر سکندر حیات لغاری آؤٹ ہو چکے تھے۔ لان میں ایک چیخو پکار مچ چکی تھی۔ سبھی اینا کو سراہ رہے تھے جبکہ وہ خود حیران تھی کہ اتنا اچھا کھیلنے والے سکندر حیات اس کے ہاتھوں آؤٹ کیسے ہو گئے۔ چلو اینا، اب ہماری باری ہے بیٹنگ کی، پہلے تم جاؤ اور یاد رکھنا کہ ہم خواتین کبھی ہاریں گی نہیں، ہمیں ہی جیتنا ہے۔ سمن نے اینا کو آگے دھکیلا۔ اینا، جس نے آج تک کبھی بیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ گھبرا گئی۔ لیکن بھابھی، میں نے تو آج تک کرکٹ نہیں کھیلی۔ وہ روحانسی ہو کر کہنے لگی، ارے کچھ نہیں ہوتا یار، بال قریب آتے ہی ایسے بیٹ کو گھمانا ہی تو ہے، جلدی کرو، ہم خواتین کی عزت کا سوال ہے، اگر انکار کیا تو وہ لوگ ہمیں لوزر سمجھیں گے۔ سمن نے اینا کے ہاتھ میں بیٹ تھمایا اور اینا اللہ کا نام لیتی آگے بڑھ گئی۔ سرمد باؤلنگ کے لیے پوزیشن لے چکا تھا۔ اینا دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی درخواست کرتی تھوڑا سا آگے جھکی۔ سرمد نے بال پھینکی۔ اینا نے بال نزدیک آتے ہی دیکھ کر بیٹ گھمایا۔ بال بیٹ سے ٹکراتی ہوئی ہوا میں اچھلی تو اینا نے سختی سے آنکھیں بند کر گئی کہ اب اسے آؤٹ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ارے سارم تم! سرمد کی حیرت بھری خوشگوار آواز پر اینا نے آنکھیں کھولی تو سارم لغاری مین گیٹ کے قریب کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے ایک پاؤں بال کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ پھر اس نے سب کو سلام کیا اور ایک سنجیدہ سی نگاہ سب پر ڈالتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اینا کو یہ رویہ عجیب لگا تھا جبکہ گھر والوں کے لیے یہ نارمل بات تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، روڈ اور موڈی کہیں کا۔ ارے بھائی، تم کہاں کھو گئی ہو؟ چلو، تم آؤٹ نہیں ہوئی، سکسر مارا تھا تم نے۔ سمن نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ اینا سر جھٹکتی دوبارہ کھیل میں مگن ہوگی اور کافی دیر وہ اچھا کھیلتی رہی تھی۔ کافی رنز بھی بنا لیے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ سرمد سلو بالنگ کروا رہا تھا۔ اینا کا بھی چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اسی ایکسائٹمنٹ میں اس نے اگلی بال پر کچھ زیادہ ہی زور سے بیٹ گھمایا، تبھی بال اڑتی ہوئی ایک کمرے کی کھڑکی توڑتی اندر جا گری۔ لو جی بھائی، ہٹلر کے کمرے میں گئی بال، اب تو اللہ ہی بچائے۔ سرمد نے کھڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، جاؤ دانیال چاچو کے کمرے سے بال لے کر آؤ۔ سمن نے دانیال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، کھیل کا کیا اصول ہے یاد ہے نا؟ جو باؤنڈری کے پار بال پھینکے گا وہی لے کر آئے گا۔ گھر کے سبھی کمرے باؤنڈری سے باہر ہیں تو اصولاً جس نے بال پھینکی ہے وہی لے کر آئے گا۔ سرمن نے دانیال کو جانے سے روکا۔ اس کی بات پر سب اینا کو دیکھنے لگے تھے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، ڈانٹ پڑ جائے گی مجھے۔ اینا نے بھی انکار کیا۔ تو ٹھیک ہے پھر خواتین، آپ آج ہار مان لیجیے کیونکہ بال تو آپ لے کر آ نہیں رہی۔ سرمن نے کہا۔ ایسے کیسے ہار مان لیں؟ اینا، جاؤ یار، بال لے کر آؤ، نہیں تو اگلا پورا ہفتہ یہ سرمن مجھے تانے دیتا رہے گا اور لوزر کہہ کر چڑھاتا رہے گا۔ سمن نے منت کرتے ہوئے اینا سے کہا تو اینا مرتی کیا نہ کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اینا نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا۔ دروازے کو کھول کر محتاط نگاہوں سے اندر جھانکا جہاں سارم شاید شاور لے کر آیا تھا اور اب ٹراؤزر اور بنیان میں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تو فرصت مل ہی گئی آپ کو کمرے میں آنے کی؟ وہ بال آئی تھی یہاں کمرے میں اسے لینے آئی ہوں۔ اینا نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر جھانکا لیکن بال کہیں دکھائی نہیں تھی۔ اوہ، تو مطلب بال کی تلاش میں آپ آئی ہیں یہاں؟ میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا؟ سارے مغاری ہاتھ میں بال لیتا چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو اینا کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یقیناً مجھے مس تو بالکل نہیں کیا ہوگا آپ نے۔ اس کے گلابی پڑتے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیے سوال کر رہا تھا۔ شاید اس سے دوری کی وجہ سے ہی سارم لغاری کی ناراضگی ختم ہوئی تھی جو لہجے میں اس کی نرمی لوٹ آئی تھی۔ نہیں، اینا نے کچھ کہنے کے لب کھولے تھے لیکن پھر چپ ہو گئی۔ شاید فرد واحد ہے اس دنیا میں جس سے چاہ کر بھی میں نے بہت کوشش کی ناراض رہنے کی، لیکن آپ پر غصہ نہیں کر سکتا ہوں اور نہ ہی ناراض ہو سکتا ہوں۔ آپ سے ناراض ہو کر یوں لگتا ہے جیسے میں خود ہی کو سزا دے رہا ہوں۔ سارم لغاری اس کے چہرے کے سامنے آئی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی کے سے انداز میں بولا تو اینا کا دل دھڑک اٹھا۔ آج تو سارم لغاری کے انداز بہت بدلے سے تھے۔
ابھی غصہ کیا نہیں ہے، ناراض بھی نہیں ہوئے، تو اتنے دن سے جو اکھڑا اکھڑا سا رویہ اختیار کر رکھا تھا میرے ساتھ، وہ سب کیا تھا؟ اینا کا لہجہ اب بھی شکایتی تھا۔ سالم لغاری آج ان سے سب شکایتوں کو دور رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن تبھی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا، تبھی اینا جلدی سے فاصلے پر ہوئی۔ چچی کہاں ہیں آپ؟ کب سے بال لینے آئی ہیں؟ بال نہیں ملی کیا؟ دانیال پھولی پھولی سانسوں کے ساتھ آیا تھا، اس کے ہمراہ ہدا بھی تھی۔ اینا بولی، مل گئی ہے بال، بس میں لے کر آ رہی ہوں۔ اینا نے سالم لغاری کے ہاتھ سے بال جھپٹی اور تیزی سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی اس ہوشیاری پر سالم لغاری بھی گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ایک تو یہ چچی کے چمچے نہ ہمیشہ غلط وقت پر انٹری مارتے ہیں۔ سین شروع ہوتا نہیں کہ یہ کلائمیکس کروا دیتے ہیں، پھر انہیں چاچو کا بیبی بھی چاہیے کھیلنے کے لیے۔ سالم لغاری بالوں میں ہاتھ پھرتا سوچتا رہ گیا۔ پھر اس رات وہ کافی دیر گھر سے لوٹا تھا۔ کمرے میں آئے تو اینا کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ واش روم چیک کیا، ڈریسنگ روم میں بھی دیکھا، ٹیرس بھی دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ سالم لغاری پریشان سا باہر آیا۔ گھر کی راہداری بھی سنسان پڑی تھی اور سب گھر والے سونے جا چکے تھے۔ شاید ایسے میں اینا کے کمرے میں غیر موجودگی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ چاہیے کیا دیور جی؟ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اینا کے بارے میں کس سے پوچھے جب اسے سمن بھابھی کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید بچوں کے کمرے میں سے آ رہی تھی۔ ہاں بھابھی، وہ اینا کمرے میں نہیں ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ اینا تو بچوں کے ساتھ سو رہی ان کے کمرے میں۔ دانیال اور ہدا ضد کر رہے تھے کہ اینا ان کے پاس ہی سوئے، اس لیے وہ وہیں لیٹ گئی۔ سمن نے بے نیازی سے کہا تو سالم لغاری کو غصہ آیا۔ مطلب اتنے دنوں بعد وہ گھر آیا تھا اور محترمہ بچوں کے کمرے میں سو رہی تھی، پھر کہتی ہیں کہ میں فاصلے رکھ رہا ہوں۔ کیا ہو سالم، سب خیریت تو ہے؟ کچھ نہیں۔ سالم لغاری کے قدم بھی بچوں کے روم کی جانب اٹھے۔ دروازہ کھولا تو ان تینوں کو سوتے ہوئے پایا۔ رہنے دو نا اس سے یہاں، دیکھو کتنی گہری نیند سو رہی ہے وہ۔ میرے بچوں کا بھی تو کچھ حق ہے نا اس پر، آخر چچی ہے ان کی۔ سمن نے مسکراہٹ لبوں تلے دباتے ہوئے سالم لغاری کو کہا، ہاں تو بھابھی اس گھر میں سب کا حق ہے اس پر، بس ایک اسی کا کوئی حق نہیں جس کے ساتھ نکاح کر کے وہ یہاں آئی ہے۔ سالم لغاری غصے سے کہتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ سمن ہنستی ہوئی اندر داخل ہوئی جہاں اب اینا اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ بھابھی، یہ کیا کر دیا ہم نے؟ وہ بہت ناراض ہوں گے، ان کا تو پہلے ہی غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا یار، اتنا سر نہ چڑھاؤ تم اسے۔ تمہیں نظر انداز کر کے تڑپا رہا تھا نا، تھوڑا تڑپنے دو اسے بھی۔ اتنی پیاری بیوی کو اتنے دن سے نظر انداز کرتا رہا، اسے بھی تو سزا ملنی چاہیے نا، اپنے آپ سیدھا ہو جائے گا اور دوبارہ کبھی ناراض ہونے کا نام بھی نہیں لے گا۔ تم ایسا کرو کہ آج یہیں سو جاؤ، صبح اٹھ کر دیکھیں گے کہ سالم کا موڈ کیسا ہے۔ سمن نے یہ کہتے ہوئے دوسرا کمبل نکال کر اسے دیا اور پھر گڈ نائٹ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ بھابھی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ساڑی نہیں سنبھال پاؤں گی۔ اینا صبح سمن کے کہنے پر روتے ہوئے کہنے لگی۔ سمن اسے بات بے بات عجیب سے آئیڈیاز دے رہی تھی۔ وہ بولی، دیکھو اینا، اپنے شوہر کے دل پر حکمرانی کرنی ہے یا نہیں؟ آج دیکھا نہیں تھا کیسے سالم کی نگاہیں تمہیں ہی تلاش کرتی پھرتی رہی۔ لوہا گرم ہے اور یہی صحیح موقع ہے چوٹ کرنے کا۔ بلیک کلر سالم کا فیورٹ ہے، جب تم بلیک کلر کی ساڑی پہن کر اس کے سامنے جاؤ گی تو وہ دنگ رہ جائے گا، پھر دیکھیں گے کہ وہ کیسے تمہیں نظر انداز کر پاتا ہے۔ سمن آج اینا کی ایک بات بھی نہیں سن رہی تھی اور اینا تو ساڑی میں یوں سج سنور کر سالم لغاری کے سامنے جانے کے خیال سے ہی گھبرا رہی تھی۔ اب اٹھو اور پکڑو یہ ساڑی اور چینج کر کے آؤ جلدی سے۔ مگر بھابھی مجھے نہیں آتی ساڑی باندھنی، میں کیا کروں؟ اینا نے ایک اور بہانہ تراشا تو وہ بولی، نو پرابلم، میں ہوں نا، تم بس چپ چاپ کھڑی رہو، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرنا، سمجھی تم؟ سمن کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ بلی کا بکرا بننے جا رہی ہے۔ سمن کو سمجھا پانا ناممکن تھا۔ تم اپنے گھر گئی تھی نا آج، گھر میں سب ٹھیک تھے کیا؟ زرمین کے ہسبینڈ چلے گئے دبئی؟ اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے سمن نے موضوع بدلا تاکہ اس کی گھبراہٹ کم ہو سکے۔ تو اینا بولی، ہاں وہ احمد بھائی چلے گئے ہیں، اب 1-2 ماہ تک آپ ہی کو بھی بلوا لیں گے۔ اینا نے جواب دیا، ہاں سب ٹھیک تھے۔ اچھا، اور بکس وغیرہ لے آئی تم؟ ایگزامز کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تمہارے؟ سمن نے دوسرا سوال کیا۔ جی بکس بھی لے آئی ہوں، پرسوں پہلا ایگزام ہے۔ اینا کی توجہ اب بڑھ چکی تھی، تبھی وہ نارمل ہوتی جا رہی تھی۔
پہلے تو آج اپنے شوہر کو منانے کا امتحان پاس کرو، اس کے بعد دوسرے ایگزامز کی تیاری کرنا۔ ویسے کیا خیال ہے سارم، تمہیں موقع دے گا ایگزامز کی تیاری کے لیے؟ ناراضگی کچھ دن اور بڑھا لو تاکہ سکون سے ایگزامز تو دے سکو۔ سمن نے شرار سے کہا تو اینا اس کی بات پر سرخ چہرہ لیے سر جھکا گئی۔ یار تم واحد لڑکی ہوگی شاید جو ایگزامز کے دوران اپنی ہی شادی اٹینڈ کر رہی ہے۔ خیر ولیمہ تو ایگزامز کے دوران ہی ہوگا، لیکن شکر ہے کہ ہنی مون تک تم ایگزامز کی ٹینشن سے فری ہو جاؤ گی، اس لیے بے فکری سے خوب مزے کرنا۔ پھر سمن باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کا ہلکا سا میک اپ بھی کرنے میں مگن تھی۔ آئینے میں دیکھ کر اینا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا ہی وجود ہے۔ جھل مل ستاروں سے مزین ساڑی کی چمک بھی اس کے چہرے کی چمک کے ساتھ مان پڑ رہی تھی۔ واو لکنگ بیوٹیفل، آج تو واقعی دیور جی کے ہوش ٹھکانے لگ ہی جائیں گے تمہیں دیکھ کر۔ بھابھی پلیز بس کرے نا۔ لو بھائی تمہیں بلش آن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بنا بلش آن کے ہی تم سرخ ٹماٹر ہو رہی ہو۔ سمن نے میک اپ کا آخری ٹچ دیتے ہوئے کہا تو اینا خاموشی اختیار کر گئی۔ اچھا اب جاؤ کمرے میں۔ سمن ان کے کمرے سے کچھ ہی فاصلے پر دیوار کی اوٹ میں کھڑی اسے اشارہ کر رہی تھی۔ اینا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ اندر کمرے میں سارم لغاری موجود تھا اور باہر سمن بھابھی جو اسے کسی صورت آج بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بولی اینا تم جا رہی ہو یا نہیں؟ اسے پچھلے 10 منٹ سے یہیں کمرے کے باہر کھڑے دیکھ کر سمن جھنجھلا اٹھی تھی، تبھی غصے کے عالم میں بولی بھابھی مجھے نہیں جانا، اندر سارم پتہ نہیں کیسا ریئیکٹ کریں گے، اوپر سے آپ نے یہ سب پہنا کر دلہنی بنا کر رکھ دیا ہے مجھے۔ اینا کے چہرے کے زاویے بگڑے تو سمن سلک کر اس کے قریب آئی اور پھر کوئی خیال آنے پر مسکرائی اور بولی بیسٹ آف لک۔ اینا کے قریب آتے ہی سمن نے دروازے پر زور سے دستک دی اور خود بھاگ کر دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اینا جو اس حرکت کا مطلب سمجھ ہی نہ پائی تھی، دروازہ کھلتے ہی بدحواس سی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ جی کہیے کیسے آنا ہوا؟ سارم لغاری نے سر سے پیر تک اس کی خاص الخاص تیاریوں کو دیکھا اور پھر اس کے یوں اجنبیوں کی طرح دروازے پر دستک دینے پر حیران بھی ہوا۔ میں نے یہ سب نہیں کیا، میں نے تو… اینا گھبراہٹ کے عالم میں نہ جانے کیا بول رہی تھی۔ جب اس کے بار بار ایک جانب دیکھنے پر سارم لغاری نے سر باہر نکالا تو سمن جو اینا کی باتوں پر سر پیٹ کر رہ گئی تھی وہ جلدی سے پیچھے ہوئی، لیکن سارم اسے دیکھ چکا تھا۔ اچھا تو یہ آج خاص تیاری میرے لیے کی ہے آپ نے؟ سارم کچھ سوچ کر مسکراتا ہوا باہر نکلا تو اینا نے تھوک نگلتے ہوئے قدم پیچھے لیے۔ اینا جان بخشی کے لیے کچھ کہنے کو تھی جب ساڑی کی فال سے ہیل اٹکی، وہ لڑکھڑائی تھی، تبھی سارم لغاری نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ جو چیز کیری کرنی نہیں آتی آپ اسے کیوں پہنتی ہیں؟ جس نے آپ کو ساڑی پہننے کا مشورہ دیا اسے صبح بتا دیجیے گا کہ آپ مجھے ہر روپ اور ہر لباس میں پیاری لگتی ہیں۔ خیر آپ کی یہ کوشش بھی پسند آئی مجھے، اب اتنی محنت کی ہے تو اس محنت کو خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہی تو ہے نا۔ سارم لغاری نے مانی خیزی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اسے گود میں اٹھا چکا تھا، جبکہ مسکرا کر ان کی باتیں سنتی ہوئی سمن اس منظر پر سٹ پٹاتی ہوئی سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر سارم لغاری نے سرمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی آپ اپنی بیوی کو سنبھالیں، میری بیوی کو الٹے سیدھے مشورے دینا بند کر دیں۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کیا کیا ہے سمن نے؟ سرمد لغاری چونک اٹھا تھا کیونکہ آج سے پہلے سمن کی کوئی شکایت نہیں ملی تھی اسے۔ یہ تو آپ اپنی بیوی سے ہی پوچھئے کہ کل رات کیا کیا انہوں نے۔ سارم نے سمن کی جانب دیکھا جو خود بھی حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ ایک آئیڈیا تو دیا تھا اینا کو کہ کیسے وہ تمہارے دل میں اپنی جگہ بنائے، اور دیکھو میرا آئیڈیا کام کر گیا نا۔ سمن نے شرارتی نگاہوں سے اینا کے نکھرے سے سراپے کو دیکھا، جبکہ سرمد نہ سمجھی سے کبھی سمن کو دیکھ رہا تھا اور کبھی سارم کو۔ میرے دل سمیت میرا پورا وجود بھی اینا کا ہی ہے۔ آپ ایسے آئیڈیاز اپنے شوہر نامدار پر ہی اپلائی کیا کریں تاکہ انہیں باہر تانکا جھانکی نہ کرنی پڑے۔ سارم لغاری اطمینان سے ناشتہ ختم کر کے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ سیما کا ماتھا ٹھنکا اور بولی کیا مطلب یہی بھابھی کہ سرمد بھائی ایک خوبصورت حسینہ کو اپنی پرسنل سیکرٹری کے طور پر اپوائنٹ کر چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارم لغاری لبوں تلے مسکراہٹ دبائے بات مکمل کر کے اٹھا، اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ کیا سچ میں؟ سرمد میں نے کیا کہا تھا تم سے کہ تم کسی لڑکی کو اپنی پرسنل سیکرٹری کی جگہ نہیں رکھو گے، پھر اس لڑکی کو کیوں اپوائنٹ کیا؟ سمن اب سرمد کے سر ہو چکی تھی۔ ارے یار وہ لڑکی اس سیٹ کے قابل تھی اس لیے۔ اف میرے خدایا، سارم کے بچے کہاں بسا کر چلے گئے ہو مجھے۔
سر میں نے دہائی دی جبکہ اینا بھی ان کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہوتی ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے 2:30 بجنے کو تھے جب اینا نے مری میں واقع اس خوبصورت بنگلے کی کھڑکی سے لان میں لکڑی کی آگ کے سامنے بیٹھے سارم لغاری کو دیکھا تھا۔ اس کی کوئی پرانی یاد تازہ ہوئی تھی۔ پردہ برابر کرتی وہ بھی باہر چلی آئی۔ ان کا ولیمہ ہو چکا تھا اور گھر والوں کے پوچھنے پر کہ وہ لوگ ہنی مون کے لیے کہاں جانا چاہیں گے، اینا نے اسی بنگلے کا نام لیا تھا اور آج وہ دونوں یہیں موجود تھے۔ وہ بنا آہٹ کے چلتی ہوئی سارم کے قریب آئی اور پھر اسی بینچ پر بیٹھ کر سر سارم لغاری کے کندھے پر ٹکایا۔ وہ چونکا نہیں تھا، شاید اسے امید تھی کہ اینا یہاں آئے گی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گی، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا اور بات کرتے ہوئے اس نے اینا کو بازو کے حصار میں لیا تھا۔ سارم، آپ نے کہا تھا نا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہم دونوں حلال اور پاکیزہ رشتے کے ساتھ یہاں اس جگہ پر موجود ہوں گے اور ہمیں کسی کے دیکھ لینے کا ڈر نہیں ہوگا۔ شاید وہ قبولیت کا وقت تھا سارم، دیکھیں اللہ نے ہماری خواہش پوری کر دی۔ اینا دور آسمان پر جگمگاتے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ سب بہت خوبصورت تھا، بہت زیادہ، لیکن اس کے پہلو میں بیٹھا شخص یہاں موجود ہر چیز سے زیادہ خوبصورت تھا کیونکہ اس کا ساتھ ہی ہر چیز کو حسین بنائے ہوئے تھا۔ جب ارادے مضبوط ہوں تو خواہشات بھی پوری ہو ہی جاتی ہیں، اور اس بات کے لیے تو میں واقعی اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے آپ کے حوالے سے جو خواب آنکھوں میں سجائے وہ تکمیل تک پہنچے۔ سارم لغاری کے لہجے میں محبت تھی اور عاجزی بھی۔ اینا آنکھیں بند کی ان لمحات کی خوبصورتی کو محسوس کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد کسی سوچ کے آنے پر سارم لغاری آگے کو ہوا، جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ برآمد کیا۔ اس کے ہلنے پر اینا نے آنکھیں کھولی تھی۔ اینا، آپ نے کہا تھا نا کہ یہ رنگ میں آپ کو تب پہناؤں جب اسے پہنانے کا حق میرے پاس محفوظ ہو، تو میرا خیال ہے کہ آج اسے پہنانے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کب سے بیچاری ترس رہی ہے آپ کے ہاتھ کی زینت بننے کو، اور یہ میری محبت کا اولین تحفہ ہے، اب تو اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گی نا؟ سارم سوالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سی مسکان نے اینا کے چہرے کا احاطہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ سارم لغاری نے آج پورے حق کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر وہ رنگ پہنائی، پھر اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوا تو اینا کے چہرے پر شرم کے تاثرات جھلکنے لگے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ آپ ہر روپ میں مجھے پیاری لگتی ہیں، لیکن جب آپ کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ رہا ہوتا ہے نا، تو یہ منظر مجھے دنیا کا سب سے دل فریب منظر لگتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ اپنی زبان سے مجھ سے محبت کا اظہار کریں، لیکن آج اندازہ ہوا کہ آپ کے چہرے کے یہ دل نشین تاثرات ہی میرے لیے محبت کا خوبصورت ترین اظہار ہے۔ بہت شکریہ اینا، میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اینا نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا اور اس کی ہر دھڑکن میں اپنے نام کی آواز سنتے ہوئے اطمینان سے آنکھیں بند کر گئی۔ لاکھ میں نے دل پر قفل چڑھائے، دل کے باہر کئی پہرے بٹھائے، مگر جانے کہاں پر ہوئی مجھ سے بھول کہ تم اس دل میں چلے ہی آئے۔ تاریکی میں ڈوبی دل کی دنیا میں تم نے ہی محبت کے دیے جلائے۔ ملن کے اس لمحے پر ایک وعدہ کرو مجھ سے، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ میرے دل کے مہمان تھے اب تک مگر اس دل کے مکین بن گئے ہو تم۔ وجہ میری آنسو کے آنے جانے کی، میری ہر خوشی بن گئے ہو تم۔ ہاں اقرار ہے یہ میرا تم سے جانے جاں کہ میری زندگی بن گئے ہو تم۔ ہاں زندگی بن گئے ہو تم۔